السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللهم فقهنا فی الدین، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم فقهنا وفقه اهلنا في الدين، اللهم فقهنا وفقه اهلنا في الدين، اللهم فقهنا وفقه اهلنا في الدين، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کا لیسن ہم الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے۔ اللہم فلک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم فلک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم فلک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، آمین ثم ثم۔ تو آج کا پارہ ہے الیہ یرد، پارہ نمبر 25، الحمدللہ۔ تو آج کی دعا ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا۔ تو یہ آج کی دعا ہے۔ تو اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری باہم اصلاح فرما، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا کر، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں، اولاد میں برکت دے، تو ہم پر مہربان ہو جا۔ یہاں ازواجنا ہے، بیویوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے بیویاں، اس لیے عربی میں دعا مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اردو میں نہیں مانگ سکتے، اردو میں بھی مانگے آپ۔ بیویاں ازواجنا، یہ ہوتا ہے ایسا لفظ ہے، ہم کو اردو میں اگر کہنا ہے تو بیویاں کہنا ہے تو شوہروں کو کہنا ہے، اوکے، اور اگر مرد کر رہے ہیں تو اپنی بیویوں کو، اس لیے عربک ورڈ ازواجنا از دا بیسٹ ورڈ۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں اور انہیں نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے۔ دس از دا ٹوڈیز دعا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبوں کے حق میں یہ ساری دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم ثم آمین۔ تو آج کی حدیث مبارکہ ہے، اے عبد الرحمن بن سمرہ، کبھی امارت یعنی حکومت کے کسی عہدے، امارت کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ جو حکومت کی طرف سے جو عہدہ ملتا ہے، عہدہ مطلب وہ پوسٹ جو ملتا ہے، اس کی درخواست نہ کرنا، کبھی امارت کی درخواست نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گا تو تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ اب ہم دیکھیں گورنمنٹ پوسٹ کر کے ہرگز چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے، مرتے مرتے مر جائیں گے مگر ہم پوسٹ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ میں ایسی بات کہی گئی ہے، اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا کہ تو جانے تیرا کام جانے۔ چل تو وہ گورنمنٹ پوسٹ کے اوپر تو بھروسہ کر کے رہ گیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، وہ تیری رزق کا بندوبست نہیں کرے گا۔ اتنی ہماری سوچ اتنی غلط، اتنی شیطانی سوچ بن گئی ہے کہ ہمارے سوچ کے کون سے کونے میں بھی یہ تمام باتوں کا خیال ہم کو نہیں آئے گا، اسے سوچنے ہی نہیں جاتے۔ اگر یہ حدیث آپ لوگوں کو بتائی جائے تو یہ آپ کو شاید حدیث غلط لگے، استغفر اللہ العظیم یا نعوذ باللہ، مگر آپ کی سوچ پرفیکٹلی فٹ اینڈ فائن، آپ سوچتے ہیں یہ ایسا سمجھتے ہیں، یہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کر کے ہم جابس کو ایسے کر کے بیٹھے ہیں آج کل۔ تو اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا کہ تو جانے تیرا کام جانے، تو جس چیز کے پر بھروسہ کر کے میری چیزوں کی طرف نہیں آیا تو میں کیوں تیری مدد کروں، ایسی بات ہو جائے گی۔ اور اگر وہ عہدہ تمہیں بغیر مانگے مل گیا، تم نے چاہا نہیں تھا، تم اس کو مانگ نہیں رہے تھے، ایسے ہی مل گیا، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہاری اعانت کی جائے گی، اعانت مطلب مدد کی جائے گی۔ سورۃ فصلت کو کنٹینیو کریں گے، کل ہم نے 46 آیت پڑھے تھے، تو اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 47 سے۔ سورۃ الفصلت آج کے پارے کی سورت ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من الثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذانك ما منا من شهيد. اوکے یہ آج کی آیت ہے. اور سورۃ الفصلت آیت نمبر 47 تو الیہ یرد علم الساعہ، الیہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، الیہ ٹورڈز ہم، اوکے، اس کی طرف یرد لوٹایا جائے گا، اوکے، اس کی طرف لوٹایا جائے گا علم الساعہ قیامت کا، یعنی کہ قیامت کا علم، ساعہ از دا قیامہ، وما تخرج من الثمرات، اور جو پھلوں میں سے ثمرات نکالے گئے تھے، یعنی کہ تخرج نکلتے ہیں، من اکمامیہا، اس میں اکمام کہتے ہیں گوشے، پھلوں کے جو گوشے لگتے ہیں، جیسے کہ کیلے ہوتے ہیں، کیلے کا ایک گوشہ لٹکتا ہے، پھل بھی بنتے ہیں گوشے میں، جیسے کہ کھجور کے پھل، بھٹا جیسے کہ آتا ہے، بھٹے کے جو دانے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وما تحمل من انثى ولا تدعو الا بعلمه، اور جو مادہ حمل سے ہوتے، انثى مطلب مادہ، یعنی کہ فیمینین، فیمیل، ولا تدعو وہ کیا کر دے گی، رکھ دے گی، کیا رکھ دے گی، وما تحمل جو وہ اٹھائے ہوئے ہی، من انثى عورتوں میں سے، یعنی کہ جو عورتوں میں سے جو حمل والیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو بچے پیدا کرتی ہیں، ان سب کا الا بعلمه، الا بعلم، اس کے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، سب کا علم اس سے ہوتا ہے کہ کس کے حمل میں کیا کچھ ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر، اینا شرکا، مشرکوں کو بلا کر بتا دے گا، یہ دریافت کرے گا کہ بتاؤ میرے شریک کہاں ہیں، قالوا آذانک ما منا من شہید، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا ہے، آذانک سنا دیا ہے تجھے ہم نے، ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، منا من شہید، ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں ہے. تو شرک کرنے کا حسرتناک انجام اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ حتیٰ کہ جو عورت، یا جو عورت نہیں، انسا مطلب مادہ، جانور کا بھی مادہ ہوتا ہے، اس کا بھی حمل ہوتا ہے، تو جو بھی مادہ حمل سے ہوتے ہیں اور جو بچوں کو پیدا کرتے ہیں، سب کا علم اس سے ہے، تو شرکا کو وہ کیسے نہیں جانتا، تو شرکا کے بارے میں کیسے کہہ رہا ہے. شرک کرنے کا یہ حسرتناک انجام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بتایا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور جن کو تم نے پکارا تھا، بلایا تھا مدد کے لیے، وہ ضل ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے، ان کی نگاہ سے ہی گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اس کے لیے کوئی بچاؤ نہیں. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، اب ہمارے لیے کوئی بچاؤ نہیں، ہم تو محیص، ہم تو گھیر لیے گئے. بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، آیت نمبر 49، بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس اور نا امید بہت جلد نا مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے. تو ایسے بھلائی کے مانگنے سے تو تھکتا نہیں، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلد نا امید ہو جاتا ہے، یعنی کہ مایوس ہو جاتا ہے. ترقی کے نام پر مرعوبیت کا فتنہ ان دو آیتوں میں دیکھیں. اب آیت نمبر 47 خاص کر دنیاوی علوم، اسی لیے آج کی حدیث میں نے وہ ڈالی تھی، دنیاوی علوم بغیر ایمان باللہ، اوکے، دنیاوی علوم ہم حاصل کرتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بن جاتے ہیں، ڈاکٹرس، انجینئرس، لائرس، سائنٹسٹ، سب بنتے ہیں، دنیا علوم اتنا اچھے سے حاصل کرتے ہیں، ساری دنیا کے علم کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام کو داؤ پہ رکھ کر اس کو سیکھتے ہیں. وہ ناراض ہوتا ہے، وہ کیا ہمارے حصے میں لکھتا ہے، ان سب چیزوں کو بھلا کر صرف دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں. تو دنیاوی علوم بغیر ایمان باللہ، یہ تو صریح گمراہی، میں نہیں کروں، that ayat is telling you all. اور حدیث بھی اس کے اکارڈنگلی، حدیث بھی، ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کا جاب کریں یا خوب کمائیں، کما کے شاید اپنے گھر بھر لیں، اپنے قبریں بھی بھر لیں، شاید کما کر ہولڈ کر کے اپنی قبروں میں بھی شاید ہم ڈال لیتے ہوں گے، اس لیے تو اتنا ہم جمع کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کا، یعنی کہ علم اللہ چھوڑ کر بغیر اللہ کے ایمان کے یہ سب کچھ ہم دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں. تو ایسے چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صحیح گمراہی ہے ابھی جو ہم نے آیتیں پڑھی. اور یہ آیتیں، ایسی آیتیں اس لیے ہم پڑھنے نہیں جاتے، سمجھنے نہیں جاتے، سوچنے نہیں جاتے کہ کہیں ہمارا دانا پانی بند نہ ہو جائے.
ہمیں نوکری چلے گی تو ہم تو جیسے کہ سڑکوں پر آ جائیں گے. اتنا گھٹیا سا ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. تو میڈیکل سائنس جنس بتا سکتی ہے. اوکے. پھر وہی آیت میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ مادہ کے حمل میں کیا کچھ ہے. اس کے بارے میں میڈیکل سائنس کیا بتا سکتی ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی اتنا بتا سکتا ہے. اس کی تقدیر نہیں بتا سکتا. وہ سعید ہوگا یا شہیق ہوگا یہ نہیں بتا سکتا. سعید ہوگا یا شقیون ہوگا یہ نہیں بتا سکتا. یا خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا وہ نہیں بتا سکتا. یا کامیاب ہوگا یا ناکامیاب ہوگا وہ نہیں بتا سکتا. تقدیر نہیں بتا سکتا کہ اس کے پر کیا کچھ آنے والا ہے، کیا کچھ بتنے والا ہے. بتا سکتے ہیں ڈاکٹرز؟ ہاں اتنا آج ترقی کر کے اتنا جان لیا ہے سائنس ترقی کر کے کہ جنس بتا دیتے ہیں. تو دنیاوی علوم سے بہتر معیار زندگی ممکن. اوکے. معیار آخرت نہیں. اب یہ بات تو ہمارے حلقوں سے کے نیچے اترتی بھی نہیں ہے، ہم اس بات کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. محض دنیاوی علوم پر انحصار. ہمارا انحصار کس کے اوپر ہے؟ محض دنیاوی علم. تو یہ شرک کی ایک صورت ہے. اتنے بڑے ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان اور صلاح کے لیے جا کھڑے ہوتے ہیں. کیا صلاح پڑھتے ہیں، کیسی پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ جھک کر اٹھتے ہیں، ہمارا جھکنے کا بیٹھنے کا سجدہ کرنے کا طور طریقہ کیا ہے. وہ ہم جانے تو جانے، نہیں جانے تو بھی کوئی بات نہیں، ہم بس صلاح پڑھ لیے ہو گئی ہماری صلاح کہ وی آر مسلمس. اور سال میں ایک مرتبہ روزے کے دن ہے تو روزے رکھ لیتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو استطاعت دے رکھی ہے تو حج کو بھی جا کر جاتے ہیں یا عمرہ بھی کر لیتے ہیں. دیٹس اٹ، ہو گئی. ہم نے اپنی اسلامیت کو پورا کر لیا اور لگے کمانے. دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دنیا کا علم حاصل نہ کرو. دنیا کا علم حاصل کرو ٹو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن پراپرلی. اوکے. کیونکہ اب ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا عربک لینگویج، تو ہم کو تو لینگویجز پڑھنا ہے. وہ لینگویجز کا ایسے برج بنا کر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش جو ہم کرتے ہیں. الحمدللہ. تو یہاں یہ بات اس ان آیتوں میں بتا دی گئی ہے. تو ترقی کے نام پر ہم کس طریقے سے مغربی کلچر کے مرغوبیت کے زیر اثر آ گئے. اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیلاتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے؟ کون ہوگا؟ آپ بتائیں. آپ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق نشانیاں آفاق ان کے آفاق میں بتائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں آفاق میں مطلب ہورائزن میں بھی بتائے گا. اوکے. ہورائزنس کو دیکھو، اور خود ان کی اپنی ذات میں، خود کی ذات میں یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نشانیاں بتائے گا تاکہ ان پر کھل جائے کہ واٹ از حق. حق یہی ہے کہ آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف آگاہ ہونا ناکافی نہیں. یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں، اس لیے تو دنیا کے کام دھندوں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ دے آر ان ڈاؤٹ کہ کیا ہم مرنے کے بعد شاید اٹھیں گے بھی یہ نہیں پتا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے، یہ کیا ہے واللہ عالم، ہم کو صحیح طریقے سے نہیں پتا. دے آر ان شک. یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو دیٹ از دا اینڈ آف الحمدللہ. ہم نے یہاں پہ سورۃ الفصلت ختم کی. اس کے بعد آتے ہیں سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء میں 53 آیات سے. آیت کا تجزیہ ایسے ہے کہ آیت نمبر 1 to 9 عظمت باری تعالیٰ، آیت نمبر 10 to 26 علماء دین کے لیے جد و جہد کرنے کی تاکید، اور آیت نمبر 27 to 35 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں، آیت نمبر 36 to 43 غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف، آیت نمبر 44 to 48 غلبہ دین کی جد و جہد سے گریز کرنے والوں کا انجام. اب ہم یہ کیٹیگری میں ہی ہم غلبہ دین نہیں چاہتے. غلبہ دین کے لیے یعنی کہ دین وکٹوریس ہو اس کی جد و جہد بھی نہیں کرتے. اگر ہم چاہتے تو ہم جد و جہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، جیسے کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ماں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، باپ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے اٹھ کھڑے ہوتے. ہم تو چاہتے ہی نہیں غلبہ دین کا غلبہ ہو. تو ایسے جد و جہد سے جو گریز کرتے ہیں ان لوگوں کا انجام کیا ہے اس شورا میں بتایا گیا ہے. اور عظمت باری تعالیٰ آیت نمبر 49 to 53. تو سورۃ الشعراء بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
حمیم، عین سین قاف، یہ سارے حروف المقطعات ہیں. اوکے. عین 6 کاؤنٹس میں پڑھنا ہے یا 4 کاؤنٹس میں پڑھنا ہے. عین یہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، 6 کاؤنٹس اور 4 کاؤنٹس. سین، سین کتنے کاؤنٹس میں پڑھنا ہے؟ 6 کاؤنٹس. قاف 6 کاؤنٹ. ح، یہ ح جو ہے only 2 کاؤنٹس. میم 6 کاؤنٹ. یہ سب آپ تجوید رولز سیکھ کر پڑھیں گے تو اٹ ول کم ٹو یو. کذالک یوحی الیک، میں اب یہاں اتنا کھینچ کر نہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دا قرات بٹ آئی ایم ایکسپلیننگ آل دیز تھنگس. تو الحمدللہ کذالک یوحی الیک، اسی طریقے سے یوحی الیک وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، کیونکہ it has been revealed to you الیکا to you وإلی الذین من قبلک، اور آپ کے اوپر بھی یہ وحی ریویل کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی. کس کی طرف سے ہے یہ وحی؟ من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اوکے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اس کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے. تو وہی ہے تیری طرف، یا تیری طرف بھی بھیجا ہے، تیرے سے پہلے جتنے انبیاء اکرام تھے ان کی طرف بھی بھیجا ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے، لہو فار ہم، belongs to him. ما فی السماوات، whatever it is there in the آسمان and in the earth، وهو العلی العظیم، وہ کیا ہے؟ بہت ہی عظیم ہے، علی ہے، علو ہے، جو ہم سجدے میں گر کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. دونوں چیزیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ علو ہے اور عظیم ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد بہت قریب ہے کہ السماوات آسمان یتفطرن پھٹ پڑیں گے، ٹوٹ کر پھٹ پڑیں گے. من فوقہن، اوکے، من فوقہم ایک دوسرے کے اوپر. والملائکۃ، اور وہ فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، ربہم ان کے رب کے. ویستغفرون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار کرتے ہیں. کس کے واسطے استغفار کر رہے ہیں ملائکہ؟ لمن فی الارض، ویری امپورٹنٹ ورڈز، لمن فی الارض، فار دوز پیپل کہ دے آر ان دا ارتھ، فی الارض، اللہ ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے، ان کے لیے یہ فرشتے یستغفرون کرتے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. اللہ جان رکھو، بی اویئر آف آل دیز تھنگس. اگر ہم اویئرنیس نہیں پیدا کریں گے، یہ نہیں سمجھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی جگہ کتنی شدت کے ساتھ یہ ایکسپریشن ڈالتا ہے مگر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہاں، ہم ابھی بی اویئر آف ڈاگ کر کے کسی گیٹ کے سامنے پڑھ لیں گے تو ہم فوراً ہوشیار ہو جائیں گے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بی اویئر آف کر کے کہہ رہا ہے مگر ہم کچھ بھی ہوشیاری نہیں لیتے. یہ کان سے سن کے وہ کان سے نکال کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ هو الغفور الرحیم. جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور ہے اور رحیم ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیا من دونه اس کے علاوہ اولیاء اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ دوسروں لوگوں کو اولیاء اللہ بنا لیا. حفیظ، اللہ حفیظ، جن لوگوں کو انہوں نے اپنے اولیاء بنا لیا ہے تو اللہ حفیظ ہے علیہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نگران ہے ان کے اوپر بھی. وما انت علیہم بوکیل، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ انت علیہم بوکیل، تو ان کے اوپر نگران کر بھی وکیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے. وما انت، وہ محمد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انتا all of you know کہ دس کون سی ضمیر ہے انتا کی؟ انتا کا میننگ تم یا آپ، اور آپ ان کے اوپر علیہم ان پر وکیل نہیں ہو. اللہ بندوں نے کن کن کو اپنے اولیاء بنائے بیٹھے ہیں، ان کے اوپر تم نگران نہیں ہو. اللہ حفیظ، اللہ حفیظ علیہم، ان کے اوپر ان کا نگران کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹھا ہے اور تم ان کے اوپر وکیل نہیں ہو. کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول کو بتا رہا ہے اور ہم لوگ دنیا میں رہ کر کیا کر رہے ہیں، ان کے ذمہ دار وہ نہیں. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے، عربی قرآن کے اندر وحی کی ہے، انہیں کہ عربی لینگویج میں وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کریں. کیونکہ سعودی عرب کی لینگویج از عربک لینگویج، تو مکہ والے اور مکہ کے رائٹ اراؤنڈ جتنے بھی سٹیز ہیں، جتنا بھی ایریا کور اپ ہوتا ہے، ان سارے لوگوں کی جو لینگویج تھی ان کو انہی کی لینگویج میں خبردار کریں. اور یہ بھی اس بات کی بھی خبرداری ان کو دے دیں کہ جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ڈرا دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں کہ ڈرا ان سب کو. یہ گروہ جنت میں ہوگا اور یہ گروہ جہنم میں ہوگا. تو some of the people they are in Jannah and most of the people they are in the hellfire. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے پہنچانا.
اب وہ وکیل نہیں ہے، وہ حفیظ بھی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے حساب لینا. یاد رکھیں یہ ڈائلاگ اتنے اچھے سے دماغ میں بٹھائیں، سب ریپیٹڈلی ٹائمز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے پہنچانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے حساب لینا. تو نو اب آپ اپنے آپ کو پہچانے ان آیتوں کے ذریعے سے. تمہارا دوست کون ہے، تمہارا وارث کون ہے، تمہارا ولی کون ہے. کون ہے دوست اور وارث؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا تمہارے اولیاء. روزگار اور دولت دینے والا کون ہے؟ روزگاری یعنی کہ جابس یا کام دینے والا یا دولت دینے والا کون ہے؟ کس کو بنایا ہے آپ نے؟ رول ماڈل کس کو بنایا ہے؟ آپ کس کو اپنا رہنما بنائے ہوئے؟ تکلیفوں میں نجات دینے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ کون ہے آپ لوگوں کا محافظ؟ اللہ حفیظ، ابھی آپ نے آیت میں پڑھا. مرادیں بنانے والا، تمہاری مراد یعنی کہ جو بھی تمہاری چیزیں ہوتی ہیں، جو تمہاری پسندیدہ چیزیں یا خواہشات ہوتی ہیں، اس کا پوری کرنے والا کون ہے؟ تو یہ ساری باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تھرو سے، اور ان سب باتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذمہ ہے ان تمام باتوں کا حساب لینا. سوچیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، سب کا ایمان ایک لیول کا کر دیتا، سب کو ایک جیسی امت بنا دیتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو. لیکن جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس کو ہی اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا حامی و مددگار کوئی نہیں. جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کیا اور وہ سمجھتے نہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ ایک اور ایک بہت بڑی ایرانی ہے لوگوں کی، ٹریجڈی ہے کہیں آپ. کیا ان لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف ہے. یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں. وہ آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جوڑے بنائیے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری چیزیں فرما کر کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ میری جیسی کوئی چیز، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شیء ہے ہی نہیں، یعنی کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں شیطان اتنے اچھے جھانس اتنے اچھے باتیں بتاتا ہے. کیا بھائی تمہیں کسی ایک جج کے پاس جاتے ہو تو تم کو لائر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جج، اس کے پاس پہنچنے کے لیے لائر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لائر سے تمہارے اولیاء اکرام. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ان آیت میں کہہ رہے ہیں، اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہی انکمپیئربل ہے. کفوا احد، کسی چیز سے، کسی انسان سے، کسی بھی چیز سے اس کو تم کمپیئر نہیں کر سکتے. ہی از انکمپیئربل. اور ہم یہاں آرام سے بیٹھ کر کمپیئر کرتے رہتے، اس کے جیسا بنا دیتے ہیں، اس کے جیسا بنا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تصور، علم، طاقت، قدرت، عظمت، حکمت دنیا کی ہر چیز سے بہت بالا ہے. بہت بالا مطلب بہت اونچائی پر ہے، اس کے اوپر کوئی اونچا ہے ہی نہیں. سب چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالا ہے. لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی خزانے یا چابیاں، خزانوں کی چابیاں اسی کے لیے. ہر چیز اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. ہر چیز اسی سے مانگنی چاہیے. تو جو مقالید کو کیری کرنے والا ہوتا ہے اس سے مانگنا چاہیے. یہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ہمارے سے بھی گئے گزرے بندے ہوتے ہیں. ایسے بندوں کے پاس جا کر ہم کیوں مانگیں؟ کیوں ہماری عقل یہاں پہ کام نہیں کرتی؟ پہلا خیال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آنا چاہیے. جو بھی بات ہو پہلا خیال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آنا چاہیے. اس کے بعد دوسرے بندوں کو جو ذریعہ بنتے ہیں ان سے کہنا چاہیے. تو الحمدللہ، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا. ان سبوں کا دین از دا اسلام، دے آر آل مسلمس. قائم رکھو کر کے ان سب کو بھی کہا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں تو وہ ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے. تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ان سب لوگ یہ ہدایت یافتہ تھے. تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو بھی اس کی طرف رجوع کرے.
اور اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. تو رہنمائی از دا ہدایت. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹے. اوکے. کفر و شرک سے بچنے والا جو ہوتا ہے، ضد، بحث اور اختلافات سے دور رہ کر توحید پر جمنے والا، اور قرآن سے ہدایت لینے والے ہی توحید ہوتے ہیں. مجھے ڈاکٹر کی کتابوں میں ہدایت نہیں ملتی. ہاں، تم کسی کے جسم کو بیماری نکال کر اس کو اگر اللہ چاہتا ہے وہاں بھی تو تم اس کو اچھا کر سکتے ہو. انجینئرنگ پڑھ لیتا ہے تو تم گھر بار یا چیزوں کو تم بنا سکتے ہو. اوکے. تو قرآن سے ہدایت لینے والا ہی وہ ہوتی ہے اصل ہدایت. تو وہ ہوتا ہے ہدایت یافتہ. اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد کی وجہ سے، بحث کی وجہ سے. اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقررہ کے لیے پہلے ہی وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار نہ پا گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے. اور شک میں پڑ جانا اٹ از فرام دا شیطان. یہ شک دنیا لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اقامت دین کا حکم ہے آیت نمبر 13 and 14، 13 to 16 تک اقامت دین کا حکم یہاں بتایا گیا ہے. اوکے. تو الحمدللہ آیت نمبر 16 کی طرف چلیں گے کہ اس کی جلدی انہیں پڑھی ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جو اسے نہیں مانتے، جو اس پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اس سے ڈر رہے ہیں. انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے. یاد رکھو کہ جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے. اتنا خوبصورت یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بیوٹیفل سا ایٹریبیوٹ، لطیف، لطف کرنے والا ہے. جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت والا اور غلبے والا ہے. تو شریعت الہی کے دین کو نافذ کرنے کا حکم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے، تو شریعت الہی کے بجائے خود ساختہ قانون سازی کر کے ہم گھڑے بیٹھ گئے ہیں. اور اس کو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں سالوں سال لگا دیتے ہیں. جب یہ پڑھائی کی بتاتی ہے تو ہم دنیا کی ہر چیز کو بھی پیچھے چھوڑ کر، پیچھے بازو اٹھا کر رکھ کر پڑھتے ہیں. جب قرآن کو پڑھنے کی بات آتی ہے تو نہیں، بچے سامنے ہوتے ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے. ہاں، دنیا کی پڑھائی کے لیے، ان کے ایگزامز کو جانے کے لیے، وہ پڑھائی پڑھنے کے لیے تب بچے آڑے آتے ہیں. نہیں، گھر کا کام آڑے آتا ہے، نہیں، اس کو ہم پورا کرتے ہیں. یہ کیسی دوغلی پن ہے انسانوں کے اندر. واللہ اعلم. دین پر مضبوطی سے عمل نہیں ہے. منکروں اور اپنے خواہشات کی پیروی. جو منکرات ہوتے ہیں اس کی پیروی ہے، اور اپنی خواہشات کی پیروی ہے. اور اس کے علاوہ اور ایک بڑی یہ بات کیا بنا لی ہے آج کے لوگوں نے، تفرقہ بازی. جماعتیں بنا کر جماعتوں میں بیٹھے ہوئے، تفرقہ بازی. اور انسانوں کا آج کیا ہے، الٹا سب کچھ. آج کل کے فتنے کا جو دور ہے اس میں یہ ہو رہا ہے، صرف دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. اب ڈاکٹر پڑھنے والے، انجینئرنگ پڑھنے والے، لائری پڑھنے والے، سائنٹسٹ بننے والے، پڑھائی پڑھنے والے، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھنے والے کس طریقے سے محنت کر کے اٹھا کے پڑھتے ہیں. یہ آپ دیکھیں اپنے آنکھوں کے سامنے، مگر ہم کبھی سوچتے نہیں. سوچتے ہیں تو الٹا سوچتے ہیں. دعویٰ کے نام پر جھگڑے اور بحثیں کرنے والے لوگ. تو جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے. اگر آپ کا ارادہ یہ سب کاموں کی وجہ سے آخرت کا ارادہ ہو تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ترقی دیں گے. اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو، ہم اسے اس میں سے کچھ وہ جو محنت کریا کر کے جتنی محنت کرتا ہے اتنا وہ دے دیتا ہے بس. مگر ایسے شخص کے لیے، ایسی مرد ہو یا عورت ہو، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جس چیز میں آخرت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں، اس کے لیے ہم یہاں انتھک کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں. یہ کیسی سوچ ہے انسانوں کی. دیکھ کتنی مرعوبیت ہم نے حاصل کر لی ہے ویسٹرن کلچر سے. کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے جنہوں نے ایسے احکام دین کے مقرر کیے؟ وہ انہوں نے دین کے احکام کو مقرر کیا تھا؟ جواب دیں. اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، تب کا تبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے. تو دیکھیں، سوچئے، ان ساری باتوں کے اوپر غور و فکر کریں. تو قرآن از دا میزان. نزول کتاب اور شریعت کا مقصد ہے ان آیتوں میں 17 to 19 تک جو فرمایا گیا ہے. اور یہاں پہ ان آیتوں میں یہ بھی ہے کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا. یہی تو اس لیے تو میں نے ڈالا کہ تفرقہ بازی میں لگے ہوئے ہیں لوگ. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تفرقوں میں جمع ہو کر ایک فرقے والے، ایک جماعت والے دوسری جماعت کو سلام تک نہیں کرتے. ایک جماعت والے دوسری جماعت کے لوگوں میں شادی بیاہ نہیں کرتے. اپنی بیٹیوں کو نہ دیتے ہیں، نہ ان سے لے کر آتے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے ولا تتفرقوا، تفرق میں اپنے آپ کو نہ بیٹھاؤ. تفرقہ بازی کی اصل وجہ دنیا ہی، کیونکہ دنیا میں وہ اپنا مان چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے وہ ان کی یہ ہوتی ہے، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے دنیا، دنیا میں نام کمانا. تو بس تفرقہ بازی کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ تفرقہ بازی میں پڑے ہوتے ہیں. اور ان آیتوں میں اور ایک بھی بات ہے، وستقم کما امرت، وستقم قائم ہو جاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کما امرت جیسے کہ امرت تجھ کو حکم دیا گیا ہے. امرتو از دا فعل مجھول ہے، یہ حکم دیا گیا ہے، تا اس تجھے یعنی کہ آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم ہو کر کھڑے ہو جاؤ. استقامت اعلی اخلاق میں سے ہوتا ہے. استقامت کس میں سے ہوتا ہے؟ تو میں نے کل کی کلاس میں بھی آپ کو استقامت کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ فاستقاموا، جو کہہ دیا اللہ ہی میرا رب ہے اور جم کر کھڑے ہو گئے، جم کر رہ گئے اپنی بات پر. استقامت is the very very beautiful word and it has very very vast meaning ہے اس کا. تو کئی علماء اکرام نے اس کو قرآن کا خلاصہ بھی بتا دیا ہے استقامت کو. تو وستقیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں یہ لفظ ایسے استعمال کرتا ہے؟ حکمت کیا پوشیدہ ہے؟ کیوں یہ لفظ ہے ایسا؟ تو یہ لفظ میں کیا کچھ رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ ہم کبھی سوچنے بھی نہیں جاتے. ہم 10 جنم لیں گے تو بھی شاید اس بات کو اس طریقے سے نہ سوچیں. 10 جنم بھی اگر ہم کو ملتے رہیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ صرف دنیا کمائیں گے، دنیا 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 میں ہی مر کے چلے جائیں گے. تو ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہنا، ڈٹ جانا، استقامت اعلیٰ اخلاق میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہا ہے وستقیم، فعل امر ہے یہ. ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہنا، ڈٹ جانا. پلیز جس کا فون کھلا ہوا ہے وہ فون آف کریں، فون بند کریں، ساؤنڈ کو میوٹ کریں. مشکلات سے نہ گھبرانا، جتنے بھی اس راہ میں مشکلات آئیں گے، ایمان لانے کے بعد جمے رہنا یہ آسان نہیں ہے، مشکلات تو آئیں گے، تو مشکلات سے گھبرانا نہیں، جم کر کھڑے ہو جانا. تو واٹ از استقامت کما امرت؟ شریعت پر قائم رہنا، قائم رہنا بھی اور قائم کرنا بھی، لوگوں میں اسٹیبلش کرنا. استقامت فی الدین حاصل ہوتا ہے اس سے. تو استقامت فی الدین، دین استقامت کو حاصل کرنا، منکروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. ابھی جو میں نے پہلے ڈالا تھا منکروں کی خواہشات کی پیروی کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ دور فتنے یعنی کہ دور حاضری، دور فتنہ ہے یہ. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تفرقہ بازی کرتے ہیں، منکر کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. استقامت فی الدین یہ کیا ہوتی ہے ہم کو نہیں پتا، وہ ہم نہیں کرتے. اوکے. تو استقامت وہ ہوتی ہے فی الدین، وہ ہوتی ہے تفرقہ بازی نہ کرنا، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرنا، دونوں کے لیے محنت کرنا. دنیا میں ہی تو ہم، دنیا میں بھی ہم کو محنت کرنا ہے. اوکے. اور آخرت تو اس آخرت کے لیے اس سے زیادہ، دنیا سے زیادہ محنت کرنا ہے آخرت کے لیے. دونوں کے لیے محنت کرنا، حکمت سے دعویٰ کرنا اور جھگڑے بحث سے نہ کرنا، یہ ہے استقامت کما امرت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حکم دیا ہے. اور اقامت دین کے لیے استقامت فی الدین جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، اس کو تھوڑا سا اور ایلابوریٹ کیا ہے بیکاز آف دا وستقم لفظ کی وجہ سے. اقامت دین کے لیے کیا کرنا ہے آپ؟ تو کتاب کو تھام لینا ہے. اس کے لیے انسان کو کتاب کا سہارا لینا چاہیے، کتاب کو تھامنا ہی تھامنا ہے. اور کتاب ہی آپ کو صحیح راستہ بتائے گی کہ ہاؤ ٹو بی اسٹیٹ فاسٹ ان دا دین. اور میزان، قیامت سے پہلے انصاف سے کام لینا، اپنی زندگیوں میں میزان کو ڈالنا، میزان کے اوپر کام کرنا وغیرہ وغیرہ، دیٹ از دا انصاف. اور بدلے کا دن، بدلے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ حساب کے دن کو یاد رکھنا، بدلے کے دن کو یاد رکھنا، مالک کی یوم الدین، یوم الدین کو یاد رکھنا ہی چاہیے. تو مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ؟ What is the purpose behind this? Why we have to establish the deen? مقصد کیا ہے؟ انسان کے اعمال درست ہوں، تمہارا ایک ایک عمل درست ہو اور ان کا محاسبہ بھی کیا جائے. میں نے جو آج عمل کیا اس کو اپنے آپ سے ایویلویٹ کرنا ہے، حساب لینا ہے، محاسبہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. تو اللہ لطیف بعباد، پھر وہی آیت میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لطف کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ لطیف ہے بعبادہ ہی، اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ لطف کرم کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعبادہ ہی، اپنے بندوں پر. تو واٹ از دس لطیف؟ لطیف کا میننگ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امید رکھنے والے کو مایوس نہیں ہونے دیتا، بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ از لطیف.
اگر میں نے اللہ سے امید باندھ لی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مایوس اس بندے کو ہونے ہی نہیں دیتا. اتنا لطیف ہے، اتنا شفقت کرنے والا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. الحمدللہ. اللہ مانگنے والے کو خالیت کبھی نہیں لوٹاتا، اسے کچھ نہ کچھ دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ غلطیوں کو معاف کرنے والا اتنا لطیف ہوتا ہے کہ کسی کو وہ خالی ہاتھ لوٹاتے شرماتا ہے. اللہ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ از لطیف. اللہ اس شخص پر بھی رحم کرتا ہے جو خود پر رحم نہیں کرتا. خود پر رحم تو نہیں کھاتا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص پر بھی رحم کرتا ہے. کرسچنز پر، یہودیز پر، کافروں پر کیسے رحم و کرم کر کے ان کو سب کچھ آسائش زندگی دے رکھی ہے. تو بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ از لطیف. آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہی، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں. اس کے اپوزٹ میں یہ سا ہے. اور جو وہ خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے. یہی ہے سب سے بڑا فضل، یہی ہے وہ جس کی بشارت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے رکھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے. وہ سینے کی باتوں کو بھی تک جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ جانتا ہے. تو ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اپنے فضل سے بہت بڑا کر دیتا ہے اور منکرین کے لیے عذاب سخت دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، يقبل قبول کرتا ہے، وہ بڑا فضل والا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. آیت نمبر 25، توبہ کو قبول کرنے والا وہی ہے. تو واٹ از توبہ؟ تو سچی توبہ ایک ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے توبہ کے ایک دو یہ ڈالا ہوا ہے یہاں میں نے. تو سچی توبہ وہ ہوتی ہے انسان توبہ کرنے کے بعد ان گناہوں سے نفرت کرتا ہے، ان کی طرف نہیں جاتا، ندامت سا محسوس کرتا ہے. تو ایک تو ہوتی ہے سچی توبہ، اور دوسری توبہ ہوتی ہے جھوٹی توبہ. صرف زبانی توبہ ہوتی ہے، زبان سے توبہ تلا تو کر لیتے ہیں مگر کام وہی کرتے رہتے ہیں، تو ان کی وہ جھوٹی توبہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ کس کی توبہ سچی ہے اور کس کی توبہ جھوٹی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سب بندوں کو روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے. سب کو ایلیٹ آف دی سوسائٹی، یعنی کہ سوسائٹی کے مالدار آدمی بنا دیتا، کوئی کسی کو غریب نہ رکھتا. تو یہ مالدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد مچاتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے. تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو فضیلت کا سبب کیا ہے؟ زیادہ روزی روٹی والا، یعنی کہ پیسے والا، وہ تقوی کے وجہ سے اس کو وہ فضیلت بڑھائی دی گئی ہے. کس کی وجہ سے ملی ہے؟ رزق کی تنگی نہ ذلت کا سبب ہے، نہ رزق کی فراقی فضیلت کا سبب ہے. فضیلت کا سبب صرف تقوی ہے. اوکے، یا لیسن ہم کو یہ آیتیں دے رہی. تو وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، بندوں کے ساتھ وہ کس طریقے سے توبہ کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نمبر 1 پوائنٹ، اللہ اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیتا ہے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ توبہ و استغفار ضرور ضرور کرنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں بھی آپ کو توبہ و استغفار ضرور ضرور کرنا چاہیے. نیک اعمال کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کوئی آپ نے نیک عمل کیا، اس کے فوراً بعد اگر آپ نے دعا کی تو بھی وہ قبول ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں جو دعا کی جاتی ہے تو وہی شخص کرتا ہے جو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے. تو صدقہ خیرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دعا سے بڑھ کر دیتا ہے. جتنی دعا وہ مانگتا ہے بندہ اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے. مشکل آنے پر کثرت سے استغفار اور درود پڑھے. اس لیے آپ کے لیے کیا بات ہے؟ مشکل کے آنے پر کثرت سے کیا کرنا ہے؟ استغفار پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے. انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ کیا اب میں نے اتنے استغفار پڑھ لیے مجھے کچھ نہیں ہوا. تو اس طریقے سے مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ کا بندوں کی توبہ سے خوش ہونا تو ویل فیمس سی وہ چیز ہے، حدیث مبارکہ ہے، یاد کریں. تو انسان کے بار بار گناہوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ کا بندوں کی توبہ سے خوش ہونا، کتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یاد کریں، ویل فیمس سٹوری ہے، آپ سب نے، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، کئی مرتبہ بتایا ہے کہ جو بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا تو اس کا کھانا پینے کا سامان سب اونٹ پر لدا ہوا تھا. وہ ریسٹ کرنے بیٹھتا ہے تو اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے. الحمدللہ.
تو وہ اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ بس اب وہاں بیٹھ کر وہ اپنی موت کے انتظار میں ہوتا ہے. ایسے ہی موت کے انتظار میں وہ غفلت میں پڑا سو رہا ہوتا ہے، انہیں کے تھکان کے مانند، کمزوری کے مانند، کہ اچانک آنکھیں کھل کر دیکھتا ہے تو اس کا سامان، کھانے پینے کے سامان سے لدا ہوا اونٹ اس کی آنکھوں کے سامنے حاضر ہوتا ہے. تو سمجھے اس نہتے بندے کو اپنے اونٹ کو جو سامان سے لدا ہوا تھا اس کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہوگی. سوچیں آپ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بندے کی خوشی سے زیادہ خوشی ہوگی اگر بندہ توبہ و استغفار کر لے. تو اللہ برائیوں سے درگزر کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کتنا بیوٹیفل کانسیپٹ ہے یہ، دیکھیے. تو در از حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کی سواری گم ہو جائے تو کیا وہ اس کے پالنے پر خوش ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کی وجہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے اس کو، جو تم میں سے کسی کو سواری پا لینے کی وجہ سے. کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ. انسان کی روزی طے شدہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. انسان کی روزی روٹی طے شدہ، اٹ از فکسڈ. تم بہت زیادہ محنت کر کے بہت زیادہ کما لیتے ہیں تو بھی نہیں ہوتا ہے. لوگ کم محنت کر کے جتنی محنت کرتے ہیں اس میں سے کئی زیادہ روزی روٹی پا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ اٹ از فکسڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی. غیر مسلموں سے مرعوبیت کیا ہے اکارڈنگ ٹو دس آیا کہ اللہ کا فیصلہ ایسے ہے. سارے دوڑ دھوپ، انسان کی روزی تو طے شدہ ہے، اٹ از فکسڈ. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو انسان ساری دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی کے لیے کرتا ہے، صرف کمانا دنیا کی میں وہ ساری چیزیں پا لینا، اس کے لیے جمانا، ہولڈ کرنا، اکٹھے کر کے رکھنا. تو مسلم جو ہوتے ہیں غیر مسلموں سے ایسے مرعوب ہو جاتے ہیں. غیر مسلم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا دیکھا دیکھی ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے مادیت پرستی کا فتنے کا دور. آج کل کا دور کیسا ہے؟ فتنے کا دور، مادیت پرستی، میٹیریلزم کا دور ہے. اوکے. تو یہاں کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی کامیابی واحد ہدف ہوتے ہیں ان کا، ایک ٹارگیٹ کہ دنیا میں کامیابی حاصل ہے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ کما لے، اچھے سے اچھا گھر بنا لے، اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ کما کر اپنا بینک بیلنس بڑھاتے جائیں اور اس میں سے سود بھی جو ہوتا ہے، جو سود کا کاروبار دھندا کرنے والوں کو بھی بڑھاوا دیتے رہیں، کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ لیکس آف روپیز ہمارے پڑے سڑ گل رہے ہوتے ہیں، وہ میری پراپرٹی ہے. تو انہوں نے دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے پیسے جمع کر کے بینکوں میں رکھا ہے. سال میں ایک مرتبہ اس کا گنا چنا حساب نکال کر دے دیتے ہیں تاکہ اپنے مال کو پیوریفائی کریں. الحمدللہ اتنا بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ مسلمان. اس سے بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے مگر اتنا بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ. تو مادیت پرستی میں جو مبتلا ہوتے ہیں، جو غیر مسلموں سے مرعوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا واحد ہدف ہوتا ہے، ہدف مطلب ٹارگیٹ، ان کا گول کہ ایک سنگل گول ہوتا ہے کہ دنیا کی کامیابی. اور دنیا میں کامیاب ڈاکٹر بنے، کامیاب انجینئر بنے، کامیاب لائر بنے، کامیاب سائنٹسٹ بنے، کامیاب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، اگر پالیٹکس میں ہیں تو کامیاب ایک پولیٹیکل لیڈر بنے. ایک ہدف، واحد ہدف، دنیا کی کامیابی. حیات جاویدان کی خواہش ہوتی ہے ایسے لوگوں. حیات جاویدان، ہم دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی رہیں، ہم کو موت نہ آئے، بس ہم آرام سے دنیا میں رہیں، کمائیں، خوب کھائیں پیے پہنے اوڑھیں، جمع کر کے ہوڑ پہ ہوڑ کر کے ڈال دیں بس. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ انسان کی روزی طے شدہ ہوتی ہے، اس کے خلاف دنیا کے لوگ ایسے کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آگے نشانیاں آسمان اور زمینوں کی بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے جانداروں کو پھیلا دیا ہے، اور جو کچھ بھی ان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے. اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر بھی یہ جو فتنے آ جاتے ہیں، جو بیماریاں آ جاتی ہیں، جو بھی آزمائشیں آتے ہیں، یہ تمہارے ہی ہاتھوں تو ان کے کرتوت کا بدلہ ہوتا ہے. آیت نمبر 30. اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار. آیت نمبر 32. اور دنیا میں چلنے پھرنے پہاڑوں جیسے کشتیاں کی نشانیوں کو دیکھے، اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے. اگر ہوا بند کر دے تو تم کیسے زندہ رہو گے؟ اس کی ہوا تو لے رہے ہیں وداؤٹ اینی لمٹ، جبکہ ہم یہاں الیکٹرسٹی استعمال کرتے ہیں تو اس کا بل پے کرتے ہیں. اب اتنی ہوا لے رہے ہو تو کتنا بل پے کر رہے ہو آپ؟
چلو بل نہ پے کرے تو مگر اس کے لیے کتنی کوششیں کرے، اس کے علم کے لیے کتنا کوششیں کر رہے ہیں، اس کے کلام کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کتنی کوششیں کر رہے ہیں. اس طریقے سے بھی تم پے کر سکتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، مگر کون ہے پے کرنے والا؟ کتنے بلز پے کر رہے ہیں، کتنا پے کر رہے ہیں آپ منتھلی یا ایئرلی؟ یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے. وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے. تم غلطی کرتے ہو، اتنی بڑی بڑی بھی غلطی کر جاتے ہو، اگر اللہ چاہتا تو تب کا تب تم کو سزا دے دیتا، مگر نہیں، درگزر فرماتا ہے تاکہ آئندہ چل کر اس کو احساس ہو جائے، گناہ کی توبہ و استغفار کر لے. اوکے. اور کبیرہ گناہوں سے بے حیائی سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، کیونکہ بیکاز دس از دا سورۃ الشعراء. شورا وہ ہے، اٹ از ناٹ دا شعراء بٹ اٹ از شورا. اوکے. مشورہ کرنا، شورا از دا مشورہ کرنا، مشورے سے ہوتا ہے. اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں ہمارے نام پر دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ بہت بڑا ذمہ ہے. اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا، یہاں پہ یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. میں نے مطلب جس صحابی نے یہ کہا ہے اس صحابی کی جس نے نریٹ کیا ہے یہ حدیث، انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ حدیث ہے ابو ہریرہ کی. تو کیا آپ نے فرمایا نیکی اچھا خلق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے. دیٹ از دا گناہ. اوکے. الحمدللہ. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. شورا و امرہم، ان کے ہر کام میں شورا کرتے تھے، کنسلٹنس کرتے تھے، کاؤنسلنگ ہوتی تھی، کنسلٹنس ان کے کنسلٹ کیا کرتے تھے، بینہم ان کے آپس کے درمیان. اور ہم یہاں یہ کیا شورا ہے، یہ کون سی بلا کا نام ہے، ہم تو اسے جانتے نہیں. ہم سب اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. ہم میں ہم میں اور میرا شوہر میرے بچے، میں میرا شوہر میرا بچہ، گھر کا. وہ بھی کیسا شورا کرتے ہیں، میں اور میرا شوہر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. اللہ رسول کا نام بیچ میں ہرگز بھی نہیں آتا. اور رشتہ داروں سے اور جو نیک چاہنے والے ہوتے ہیں، انہیں کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نالجبل پرسنس ہوتے ہیں، ان سے ہرگز ہم کنسلٹ نہیں کرتے، ان کے پاس پھر پھٹک کے بھی نہیں دیکھتے. مگر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ شورا کیا کرو، اکیلے فیصلہ نہیں کرنا ہے. تو مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اہل ایمان کی صفت کے وبا ہم مشورہ کرتے ہیں. یہ صفت ہوتی ہے مسلمز کی، اہل ایمان لوگوں کی. مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے. مشورہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ کام فیل ہو جائے تو لیو ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، اس میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، واللہ اعلم. ہم نے مشورہ کیا، یہ کام غلط ہو گیا تو ہم اس کے بعد کبھی بھی مشورہ نہیں کریں گے. استغفر اللہ العظیم، ایسے نہیں کہنا ہے. مشورے سے احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے. یہ چیز انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے. جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی کی گئی. اب ہم کیوں، ہماری مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ ہم آپس میں مشورے نہیں کرتے. مروبیت سے دور. پھر اگین آیت شورت آیت نمبر 36 to 40 میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں یہاں پہ ڈالی گئی ہیں. وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. اوکے. بے حیائی سے بچنے والے، مروبیت سے دور ہوتے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے. کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟ ہم کو یہ کیریکٹرز اپنانی ہے، اس لیے تم کو دعوت دی جا رہی ہے. جذبات پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے، یہ سارے ابھی ہم نے آیتوں میں پڑھا. کبیرہ گناہ سے بچنے والے، آپس میں مشاورت کرنے والے، آپس میں مشورہ کرنے والے. مشاورت کرنا، مشورہ کرنا. برائی کے بدلے معاف کرنے والے، صبر اور اصلاح کرنے والے. تو یہ مروبیت سے بہت دور ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نان اسلامی کلچر سے مروب نہیں ہوتے. یہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. آیت نمبر 42. اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے. 41 and 42. تو ایسے لوگوں پر الزام نہیں. یہ راستہ صرف ان لوگوں کا ہے جو خود دوسروں پر ظلم کرے تھے. تو برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں. برائی کا کتنا بدلہ لے، اتنا ہی لے جتنا ان کے ساتھ برائی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ایکسٹرا کی اجازت نہیں ہے. تو غیر مسلموں سے مرعوب جو ہوتے ہیں،
اور جو شخص صبر کر لے تو یہاں پہ ہے غیر مسلموں سے مروبیت جو نہیں کرتے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے برائی کا بدلہ لینا دس از ناٹ دا ایشو، ان پر کوئی الزام نہیں، مگر کیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا انہوں نے برائی کو جھیلا ہے یا سہا ہے۔ جو شخص صبر کر لے، معاف کر دے، اس کے باوجود برائی ان کے ساتھ ہوئی، اس کے باوجود صبر کرے، معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں۔ اور تو دیکھیے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، ان کے کوئی مددگار نہیں ہوتے؟ تو الحمدللہ یہ فرما رہے ہیں اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم ان کے آپ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اعمال کی وجہ سے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اترا جاتے ہیں۔ تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آسمان اور زمانوں کی سلطنت کے بارے میں پھر یہاں پہ بات ہوئی ہے، اور کتاب اور ایمان کی کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا۔ اب کتاب کی بات آ رہی ہے تو سنیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو نور بنا دیا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے گھر میں نور کی کتاب رکھتے ہوئے کیسے بے نور سے اندھیروں میں، جاہلیت کے اندھیروں میں گم پڑے ہوئے، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کی راہ جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے۔ تو کتاب اور ایمان میں نسبت کیا ہوتی ہے؟ روح اور قالب کے۔ کتاب اور ایمان کیسے ہیں دونوں جیسے تمہارے جسموں میں تمہاری روح ہے، روح اور قالب مطلب جسم، تو ایسا رشتہ ہے کتاب اور ایمان کا، ایمان کے ساتھ کتاب، کتاب کے ساتھ ایمان۔ تو ہدایت کے سرچشمے کون کون سے ہیں؟ ان آیتوں میں، دو آیتوں میں کیا فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کفر اور شرک چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسلام لانے والوں کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اوکے، ایٹ لیسٹ اس کی طرف تو آ جاؤ۔ الحمدللہ ہدایت کی طرف رہنمائی کا کام قرآن اور رسول کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے الحمدللہ سورۃ الشورى کو ختم کیا بإذن اللہ تعالی، اس کے فضل و کرم سے، اور اسی کے فضل و کرم سے اب ہم سورۃ الزخرف شروع کریں گے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 1 to 89 ہے۔ تو الحمدللہ آیت کا تجزیہ 1 to 14 جلال و جمال باری تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلال کیا ہے، جمال کیا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 15 to 45 مشرکین مکہ کے گمراہیوں کی مذمت۔ آیت نمبر 46 to 56 موسیٰ اور آل فرعون کے درمیان کشمکش۔ 57 to 67 عیسیٰ کی عظمت رضی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 68 to 78 اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 79 to 89 نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش۔ سورۃ الزخرف حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ حامیم حروف مقطعات، قسم ہے اس واضح کتاب کی، والکتاب المبین، مبین مطلب کھلم کھلا واضح، الکتاب زدہ کتاب، واضح کتاب، کلین اینڈ کلیئر بک۔ انا جعلناه قرآنا عربیہ، اس میں کیا بنایا ہے، اس کتاب کو ہم نے قرآن عربیہ، اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، لعلکم تاکہ تم سب تعقلون عقل سے کام لو، تم سمجھ لو، عقل سے کام لے کر سمجھ جاؤ۔ انہو انڈیڈ اٹ از فی الکتاب، وہ کہاں پہ ہے، قرآن کہاں سے لی گئی ہے، لوح محفوظ میں، لدینا لعلی حکیم، لدینا جو خاص اس کے پاس ہے، ہمارے نزدیک اور کیسے ہے اس کے نزدیک، علی لدینا لعلی حکیم، اس کے نزدیک بہت ہی علی ہے، بہت بلند مرتبے والی ہے، حکیم حکمت والی ہے کتاب۔ اور اس کتاب کا ہم نے کیسے یہ ستیہ ناش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم پڑھتے نہیں، لیتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کے اوپر کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔ کیا تم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ مشرکین مکہ کے لیے دھمکی دی گئی ہے، آیت نمبر 5 to 8۔ اوکے، اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس ہے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس اب ہم بھی دنیا کے علوم میں پھنس کر نبیوں کا جیسے کہ مذاق اڑا رہے ہیں، کتاب کا جیسے کہ مذاق اڑا رہے ہیں، دن ہو جاتے ہیں کتاب کو ہم نہیں چیتے، مہینے ہو جاتے ہیں اس کی طرف نہیں پلٹتے، جو بھی ہے بس دنیا کی پڑھائی، دنیا کا کام، دنیا کے کام۔ تو اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے، زمین میں تم کو چلنے پھرنے کے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پالو، تم راستہ پالو۔ تو سورۃ الزخرف آیت نمبر 10، کس طرح زمین انسان کو ایک مشفق ماں کی گود میں لیے پھرتی ہے، دیکھیں جیسے ایک شفیق ماں، مہربان ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھائے لے پھرتی ہے، اس طریقے سے زمین بھی تم کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہے، گود میں لیے ہوئے گول گھوم بھی رہی ہے، خود گھوم رہی ہے اور سورج کے چکر بھی کاٹ رہی ہے۔ دیکھیے ماں کی کتنی اچھی نسبت دی ہے یہاں پہ۔ تو انسان دیکھیے
اس میں آرام بھی، یہی زمین ہے، اس میں آرام بھی کرتا ہے، لطف بھی اٹھاتا ہے. لطف کیسے اٹھاتے ہیں؟ اب میرے سے زیادہ لطف اٹھانا آپ لوگوں کو آتا ہے. آپ کو پتا ہے گھومنے پھرنے کہاں جاتے ہیں آپ، کون سے ریسورٹس کو جاتے ہیں ریکریشن حاصل کرنے کے لیے، انہیں کے دل کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. جبکہ دل کی خوشی رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے ذکر میں. اپنا رزق بھی اس سے حاصل کرتا ہے. اور رزق تم کہاں سے حاصل کر سکتے ہو؟ زمین کے اوپر ہی تم اناج پکاتے ہو اور اسے رزق حاصل کرتے ہیں. کبھی زمین کی تیز رفتاری کی وجہ سے نہ اس نے ہچکولے کھائی، کبھی ہچکولے کھائی زمین. اگر ہچکولے کھاتی رہتی تو تم کیسے چل پھر سکتے، کیسے سو سکتے، اٹھ سکتے، بیٹھ سکتے، کیسے اپنی روزی روٹی تلاش کرتے؟ سوچیں اب تھوڑی دیر کے لیے. نہ ہی اس کی رفتار کی آواز آتی ہے، وہ تو چل رہی ہے، گھوم رہی ہے اپنے آربٹ پر گھومتی ہوئی، وہ اپنا آربٹ یعنی کہ اپنے راستے کو یعنی کہ سورج کے چکر کو کاٹ رہی ہے. کبھی اس کی رفتار آپ کو ڈسٹرب کیا ہے اس کی رفتار نے؟ اللہ نے اس میں راستے بنا کر منزلوں پر پہنچانا کتنا آسان کر دیا، اور راستے بھی بنا دیا. روڈز کس نے ڈالے ہیں؟ ہاں انسان تو بنائے ہی، مگر وہ حکمت و ہدایت کس نے دی بنانے کی؟ کہاں سے کون سا راستہ کہاں تک جاتا ہے، کتنا جاتا ہے، کیسے بنانا ہے، یہ سب عقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے. تو انسان شعور رکھے، اگر تم انسان شعور رکھو تو زمین کے راستوں سے ہدایت پاتا ہے. صرف راستہ دیکھ کر ہدایت پا سکتا ہے اگر تم کو اس کا کانشیس یا شعور رکھتے ہو. اور آیت نمبر 11 میں کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اندازے کے مطابق زمین میں پانی کو رکھا ہے. یہ سائنس کی طرف سے ایک سائنس میگزین سے لی گئی تصویر ہے. ڈویژن آف دا ارتھ کو دیکھیے آپ. دس از دا یہ ہول سرکل ہے، 100% سرکل. اس میں 71% جو ہے یہ بلو کلر کا یہ واٹر ہے، 29% یہ زمین ہے، یہ لینڈ ہے. تو زمین کی تقدیر میں جتنا پانی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرورت کے مطابق انسانوں کے سامنے لے آتا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو پانی بخشتا رہتا ہے، بادلوں کے تھرو سے، بارش کے تھرو سے. بارش کا بھی ڈالنا بول کے تھی اور اسے ڈھونڈتے بیٹھنا ہے بول کے رہ گئی. تو بارش کے قطروں کی شکل میں اتارا. کبھی تم نے بارش کے قطرے کیسے پڑتے ہیں؟ کبھی ایک 5 منٹ کھڑ کے دیکھو تو صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کیسے تم کو تمہارے دلوں کو خوشکن خیالات دے کر خوش کرتا ہے. وہ نظارہ کتنا خوش کرتا ہے، مگر ہم اس کو نظارہ ہی نہیں مانتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ہم اپنے کمروں میں دبک کر اپنے پلنگوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے، ڈر کے مارے کہیں میری جان نہ چلی جائے. ایک دم بارش کے پانی سے پریشان ہو جاتا ہے انسان بول کے، کیونکہ برسات جب اوپر سے برستی ہے تو اس کا زیادہ فورس ہوتا ہے، اس سے کہیں پریشان نہ ہو جائے. کتنے اچھے سے خطرے ٹپکاتا ہے. اتنی رحمت والے اللہ کے احکامات بوجھل نہیں ہو سکتے ہی. اتنا یاد رکھیں آپ کہ تمہارے پر اتنی مہربانی کر رہا ہے کہ ایک دم سے برسات نہیں برسائی، پانی کے خطروں کی شکل میں پانی اتارا اوپر سے. تو ایسی رحمت والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات تو بوجھل مشکل کیسے ہو سکتے ہیں، ہم نے بنا لیا ہے. اوکے یہ بھی یہ ہو گئی. تو اس کے بعد یہ 2 آیتوں کا ہو گیا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا. حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اور واضح نہ کر سکے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزاری عورتیں قرار دے لیا؟ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باس پرس کی جائے گی. تم نے ایسے کیسے کہا؟ اس باس پرس ہوگی اس کی. تو آج کی عورت غیر مسلموں کے طور طریقے سے معروف. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہے کہ عورت اور زیورات کا جوڑ میل ملن کر دیا ہے، تو زیورات میں پلی. اوکے اب یہاں پہ کیا ہے؟ عورت کا حسن، نسوانیت جو ہوتی ہے عورت کا حسن، فیمینٹی از دا بیوٹی آف دا وومن، حیا، زیورات. لیکن آج کل کی عورت غیر مسلموں کے طور طریقوں سے مرعوب ہو کر اپنی نسوانیت کا حسن کھو بیٹھی ہے. حیا اس کا زیور جو ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. تو آج ورکنگ ویمن کے نام پر عورت کو مرد بنا دیا گیا ہے آج کل کی سوسائٹی نے. یہ ہے ویسٹرن کلچر کی دین ہم عورتوں کے لیے. تو اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ صرف اٹکل پچو جھوٹ بات کہتے ہیں. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. فرشتوں اور باپ دادا کے نام کا شرک کرتے ہیں. فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا،
बाप दादा के नाम पर शिर्क करते आ रही। उन्होंने एक मजहब चला लिया था, बना लिया था खुद से, और उस पर चल रहे थे, और ये इसी को फॉलो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बाप दादा की तकलीद से अच्छा था कि इनको चाहिए था कि अनबिया की हिदायत बख्शिश तकलीद करते। बाप दादा की तकलीद से बेहतर ये था कि अनबिया की तकलीद करते ये, मगर उन्होंने नहीं की। नबी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पास इससे बेहतर यानी कि मकसूद तक पहुंचाने वाला तरीका लेकर आई हूँ। नबी आकर ने कहा जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसके मुनकर नहीं, हम इसके इनकारी हैं। नहीं नहीं, तो अगर आकर आज ये कहे तो हम तेरी चीज को नहीं लेते, नहीं मानते। हम तो वही चीज करते हैं जो हम अपने बाप दादाओं से पाया है। तो और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से और अपने कौम से फरमाया कि मैं इन चीजों से बेजार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। तो कौन थे इमाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम? इमामुल मुवहिदीन थे। जितने भी मुवहिद होते हैं उनके इमाम थे। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 26। तो इब्राहिम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर अपने बाप अपने कौम से ताल्लुक तोड़ा। किसकी वजह से ताल्लुक तोड़ा? इब्राहिम ने अपने कौम से ताल्लुक तोड़ा क्योंकि आप मुवहिद थे। अपनी जिंदगी में जो चीज अल्लाह के रास्ते की रुकावट बनी इसको कुर्बान कर दिया। जो चीज भी अपनी जिंदगी में आई रुकावट बनी उसको उन्होंने कुर्बान कर दिया। अल्लाह के खातिर अपने घर को छोड़ा, अपने घर को वैरान करके अल्लाह के घर को आबाद किया। अपने लिए उन्होंने घर नहीं बनाया मगर अल्लाह के लिए खाने काबा बनाया। यहाँ तक कि अपने लख्त जिगर हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए। ऐसे थे आप इमामुल मुवहिदीन। तो बजूज़ ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे हिदायत भी कर देगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी को अपनी औलाद में भी बाकी रहने वाली बात कायम कर गए। यही बात अपने औलाद में वो कायम कर गए ताकि लोग शुक्र से बाज आते रहें। बल्कि मैंने इन लोगों को इनके बाप दादाओं को सामान्य असबाब दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। और कहने लगे कि कुरान इन दोनों बस्तियों में किस बड़े आदमी पर क्यों नाजिल नहीं किया गया? बड़े बड़े आदमी थे मक्कातुल मुकर्रमा में, उन पर क्यों नाजिल नहीं किया गया? ये क्यों ऐसे यतीम बच्चे पर जो बहुत ही ये है यानी कि गरीब है ऐसे इसके ऊपर नाजिल किया गया? तो ये बातें बताते हैं। अगर ये बात ना होती तो तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाएंगे। तो रहमान के साथ कुफ्र करने लगे कि घरों की छतों को हमने चांदी की बना देते और जीनों को भी जिन पर वो चढ़ा करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे कैसे मुनकिरों को ये कर रहा है, उनकी बातों को बता रहा है। मुनकिरों को आयत नंबर 33 टू 35 दुनिया में माल दौलत और शान और शौकत क्यों मिली? मुनकिरों को क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी शान और शौकत दी? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइश है। ओके, अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत नहीं है, अहमियत तो नहीं है मगर यह एक आजमाइश के तौर पर उनको दी है। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में ढील दी है ताकि आखिरत में अजाब दे। दुनिया में तो ढील दे रखी है, तुम करते रहो, अपने गुनाह के गड़े भरते रहो, ढील दी है। आखिरत में तुम्हारा हिसाब किताब होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके नेक अमाल का सिला दुनिया में दे रहा है। उन्हें अगर नेक अमल करते हैं, खैरात और सदक़ात भी करते हैं, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी नेकी करता है, तो नेकी का सिला दुनिया में ही उनको दे देता है। आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहता है? हमसे क्या चाहता है? ये तो हो गई मुनकिरों की बात। दुनिया में माल और दौलत उनको इतना दिया। अब हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहता है? मुनकिरों की दुनियावी शान और शौकत से मरऊब ना होना, ये आयतें हमको कह रहे हैं। तो हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीन में थे। उन्होंने पानी मांगा तो एक देहाती ने इनको चांदी के बर्तन में पानी ला कर दिया। कहीं गए थे किसी करिए में, तो वहां पानी मांगने पर चांदी के बर्तन में उनको पानी पेश करते हैं। तो उन्होंने बर्तन को इस पर फेंक मारा। फिर कहा, डरे नहीं हुज़ैफा बिन यमान इधर राज़दार रसूल। तो बर्तन को उस पर फेंक मारा जो पानी ला कर दिया था। अ, और कहा, फेंक मार कर और कहते हैं, मैंने बर्तन सिर्फ इस वजह से फेंका है कि इस शख्स को मैं इससे मना कर चुका था लेकिन ये बाज ना आया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रेशम व दीबा के पहनने से और सोने और चांदी के बर्तन में खाने पीने से मना किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये चीज़ें इन मुनकरीन के लिए दुनिया में, मुनकरीन के लिए ये चीज़ें दुनिया में और तुम्हें आखिरत में मिलेंगे। तो सो मुनकरों को दुनिया में माल और दौलत और शान और शौकत क्यों मिली, इस हदीस से भी अच्छे से समझ जाए। अगर ये बात ना होती तो तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाते। तो रहमान के साथ कुफ्र करने वालों के घरों की छतों को हम चांदी का बना देते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में दुनिया की हकीकत क्या है देखिए आप। तो सोने और चांदी के तकिए जो लगा कर बैठते हैं, अब ये चीज़ें जो सजा सजा कर घरों में रखते हैं, ये सब कुछ यूँ हिस्सा दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा है, यूँ ही है ये सब। आखिरत तो आपके रब के नज़दीक सिर्फ परहेज़गारों के लिए है। तो जो शख्स रहमान की याद से गाफिल करे, हम इस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। वह बहुत ही स्केरी आयत है। वही इसका साथी रहता है। वह इन्हें राह से रोकते हैं और इस ख्याल में रहते हैं कि हिदायत याफ्ता है। यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा कहेगा कि ऐ काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तब कहेगा।
میرے اور شیطان کے درمیان کتنی دوری ہوتی ہے؟ جیسے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. تو الحمدللہ جو شخص اللہ کی عبودیت، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی خدمت سے رود گردانی کرتا ہے تو وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت پر لگ جاتا ہے. تو تم نے اللہ کی خدمت نہیں کی، چلو تم کو لوگوں کی خدمت پہ لگا دیتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی خدمتیں کیسے کر رہے ہیں، کس طریقے سے جاب پر جا کر وہ ان کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عبودیت انہوں نے نہیں کی تو لوگوں کی خدمت پر ان کو لگا دیا، اور جس چیز میں مشغول رہنا چاہتی اس میں اور ان کو ڈھکیل کر مشغول کر دیا. تو کیا یہ بہرے ہی؟ بس تو بہروں کو سنا نہیں سکتا، یا اندھوں کو راہ نہیں دکھا سکتا، اور جب کھلی گمراہ میں ہے. تو آج کل کے اسلامی ماڈرنزم کے نام پر شیطان کا بہکاوا کیا؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں. آیت نمبر 36 میں تو شیطان ہم کو کیا کیا دیا ہے؟ برابری کے نام پر عورت کا استحال کرے. مین اینڈ ویمن دے آر ایکول کر کے عورت کا استحال کر رہا ہے. جدت پسندی کے نام پر کھلم کھلا بے حیائی چل رہی ہے. ہم جنس پرستی آج کل تو کامن ہو گیا ہے. ہم جنس پرستی، گائے سسٹم، لیسبینین سسٹم. آزادی کے نام پر لادینیت، بزرگ والدین کی خدمت سے محروم، اولڈ ہومز. ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ہومز میں ڈال دیا جاتا ہے. مادیت پرستی، میٹیریلزم. سنگل مدر، آج کل تو اتنا یہ ہو گیا، سنگل مدرہڈ کا فیشن اتنا چلا ہے، اتنا چل رہا ہے. ویکینڈ پارٹیز، ویکینڈ آتا ہے کہ نہیں ہفتہ اتوار، ویکینڈ پارٹیز. رات دن کے نظام کا تغیر، رات کو ہم نے دن بنا لیا ہے، دن کو ہم نے رات بنا لیا ہے. اور بھی اس سے بھی اسلامی ماڈرنزم کے نام پر شیطان کیسے بہکا رہا ہے؟ لوگوں کو آج برانڈ پرستی کا دیوانہ کر دیا ہے. جوتے خریدتے بھی ہیں تو برانڈڈ، ایڈیڈاس کے ہو اور کون سے ہو وغیرہ وغیرہ. برانڈ کپڑے، یہ برانڈ کے کپڑے، وہ برانڈ کے کپڑے، چیزیں، زیورات، جوتے، ہر چیز برانڈ پرستی میں ڈال دیا ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے. اور تہدیل عمیہ، مبلغ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے. اوکے، تحدید کرتا ہے. آیت نمبر 40 میں ہے یہ. تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے صدا کو قبول نہیں کرتے. گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ جب رہنمائی کی صدا لگائی جاتی، آواز لگائی جاتی ہے تو وہ آواز کو قبول نہیں کر پاتے. تو یہ ہے او تہدیل عمیہ، قبول نہیں کرتے، اندھے بن جاتے. ہدایت کے راستے سے بھاگ والے غافل لوگ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتے ہیں. ہدایت سے ہم دنیا میں بھاگتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں رسوا ہوتے ہیں. تو گمراہی میں پڑے لوگوں کی آنکھیں حق دیکھنے کے لیے بند ہو جاتی ہیں، کان حق سننا گوارا نہیں کرتے. یہ اوکے. آیت نمبر 42 44، جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا وہ تجھے دکھا دے، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں. تو الحمدللہ نصیحت ہے کہ آپ کے قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے. اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، ہم نے سوائے رحمان کے اور کوئی معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے پاس نشانیاں دے کر بھیجی. تو یہ ساری وہی آیتیں ہیں جن پر تم پہلے بھی پچھلے پاروں میں پڑھ چکے ہو. اور جب ابن مریم کی مثال، ابن مریم کو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگتی ہے، اور انہوں نے کہا اے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، ہم اچھے ہیں یا وہ پوچھنے لگتے ہیں. تو اس سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا. تب عیسائیوں کا کیا کہنا تھا؟ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں، یہ رادر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے گئے ہیں؟ تم جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہو ان اختلافات کو میں واضح کر دوں، کلین اینڈ کلیئر کر دوں. بس تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. تو یہ کہتے ہیں کہ آپس کے اختلاف میں یہ لکھا ہے خرابی ہے، دکھ والے دن کی آفت سے آگاہ کر رہے ہیں. تو فرما برداروں کا حسین انجام ہے، آیت نمبر 68 to 73 میں. تو میرے بندو یہ ہے، فرما بردار لوگ ہیں، ان کا حسین انجام یہ ہے کہ کہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے بندو آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تم غم زدہ ہوگے. اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، اور تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ. تو آیت نمبر 67 کا یہ دیکھیے، یہ ہے، یہ اس کا تجزیہ ہے. ولایت کا معیار تقویٰ ہے، مرعوبیت نہیں. اگر آپ ولایت چاہتے ہیں، انہیں کیا اپنے درجات بڑھانا چاہتے ہیں آخرت میں، تو اس کا معیار کیا ہے، اس کا کرائٹیرین کیا ہے؟ تقویٰ ہے، مرعوبیت نہیں. انہیں کہ کوئی بھی کسی بھی قوم سے مرعوبیت نہیں ہونا ہے، خاص کر ویسٹرن کلچر سے یا جو بھی غیر اسلامک کلچر سے. تو اب یہاں پہ دیکھیے
अब ये हम तकवे को छोड़कर मरूब हो गए हैं। क्या कर रहे हैं हम? वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ये खुल्लम खुला फहाशी होती है, खुल्लम खुला फहाशी करते हैं, आप रास्ते में देख सकते हैं। और क्रिसमस डे मनाते हैं, ये क्रिसमस डे भी अगर हम कहेंगे, हैप्पी क्रिसमस डे भी अगर हम क्रिश्चियनों को कहेंगे, तो ये शिर्क परस्ती हो जाती है कि वी आर विटनेसिंग के यस भाई यस, तो ये सलाम अल्लाह के बेटे, नाउज़ुबिल्लाह। तो मदर्स डे करते हैं, माँ से ताल्लुक क्या सिर्फ मदर्स डे में होता है? उसके लिए ऐसे फिल्में बनाई गई हैं, ऐसे वायरल वीडियोस निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, डाले जाते हैं लोगों को बताने के लिए। तो क्या माँ से सिर्फ मदर्स डे के दिन उसका ताल्लुक होता है? माँ से ताल्लुक तो जिंदगी भर का है, सिर्फ एक दिन का नहीं। हम मगर कैसे मनाते हैं? सो वी आर, हम मरऊब मरऊब हो गए हैं इस वेस्टर्न कल्चर से, मगरबी कल्चर, बर्थ डेज मनाना, गैर मुस्लिम से दोस्ती और इनकी नक्काली में गैर मुस्लिमों से त्योहारों में शिरकत करना, उनके ईद उनके फेस्टिवल्स में जाकर हम शरीक होते हैं, शिरकत करते हैं। अरे भाई मैं कैसे ना जाऊं, वो मेरे साथ इतने साल से काम कर रहा था, काम कर रही थी, वो मुझे बुला रहा है तो मैं जरूर जाऊंगी। नौजवान नस्ल में तेजी से बढ़ते हुए रुझानात ये सब कुछ है, तो ये देखिए इन आयतों में बताया जा रहा है। तो हदीस मुबारक में है कि जो कोई मुनकरों को शहरों में आबाद हो और इसके त्यौहार मनाए और इनकी नक्काली की, यहाँ तक कि वो इसी हालत में मर गया, तो क़यामत वाले दिन इसका हशर इन्हीं मुनकरों के साथ होगा। याद रखें, जो ये सब बनाते हैं, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, वैलेंटाइन डेज, मदर डे, फादर डे, चिल्ड्रन डे वगैरह वगैरह जो भी होता है, तो इनके चारों तरफ से सोने की रिकाबियां और सोने की ग्लासें का दौर चलाया जाएगा। इनके ये जन्नत में होगा उन लोगों के लिए, इनके जी जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे उनको पेश किया जाएगा। आयत नंबर 71 टू 73। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे होंगे जिन्हें तुम खाते हो। और यहाँ वही से मैथ रिपीट की गई है। और हमने इन पर जुल्म नहीं किया, ये खुद ही जालिम थे, और पुकार पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक तेरा रब हमारे काम ही तमाम कर दे। वह कहेगा तुम्हें तो हम हमेशा रहना है, हम तो तुम्हारे पास हक ले आए थे, लेकिन तुम में अक्सर लोग हक से नफरत रखने वाले थे। तब उस दिन कहेंगे तो क्या फायदा होगा? ओके। तो ये कहते हैं कि क्या इनका यह ख्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों को और इनकी सरगोशियों को नहीं सुन सके? क्या तुम लोगों का यह ख्याल है? तुम बैठकर क्या कानाफूसी करते हो, क्या सरगोशी करते हो, किसके खिलाफ क्या उल्टी सीधी बात करते हो, चगलखोरी करते हो या कॉन्स्पिरेसीज चलाते हो? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, बल्कि हमारे भेजे हुए, कौन है भेजे हुए? अल्लाह के जो फरिश्ते हैं, किरामन खातिबीन भेजे हुए हैं, इनके पास ही लिख रहे हैं, तुम्हारे कंधों पर बैठकर लिख रहे हैं, तुम्हारी एक एक सरगोशी, तुम्हारा एक एक नजर का जाविया तक लिखते हैं, द एंगल्स ऑफ द आईज। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन है जमीन और आसमान का रब, अर्श का रब? जो कुछ ये बयान करते हैं इसे बहुत पाक है। अब ये आप इन्हें इसी बहस मुबाहस और खेल कूद में छोड़ दीजिए। अगर ये लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो या रसूल तो छोड़ दीजिए, उनको खेल तमाशे में मशगूल हैं तो मशगूल रहने दीजिए, यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से साबिका पड़ जाए जिसका ये वादा दिए जाते हैं, मौत जब तक उनकी आती है। तो जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो शफात करने का इख्तियार नहीं रखते। हाँ, औलिया इकराम को हम शफात के लिए पुकारते हैं तो शफात का इख्तियार नहीं रखते। हाँ, मुस्तहिक शफात वो हैं जो हक बात का इकरार करें और इन्हें इल्म भी हो। और इनका पैगंबर का अक्सर अक्सर ये कहना कि ऐ मेरे रब, यकीनन ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते। 88 89। बस आप इनसे मुंह फेर लें और कह दें अच्छा भाई सलाम, इन्हें अनकरीब खुद ही मालूम हो जाएगा। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 86। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन सब लोगों से ज्यादा बहरामंद आपकी शफात से कौन होगा? मतलब आपकी शफात से सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जवाब देते हैं? गौर से सुने। बेशक मुझे यकीन था कि ऐ अबू हुरैरा, तुमसे पहले कोई ये बात मुझसे ना पूछेगा। उनको यकीन था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अबू हुरैरा ही पूछेंगे, इस वजह से कि मैंने तुम्हारी हिर्स से हदीस, कितने हरीस थे, कितने लालची थे अबू हुरैरा हदीस को कलेक्ट करने में, जमा करने में, लिखने में, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यकीन था कि, और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अबू हुरैरा जैसे हदीस के कलेक्ट करने वाले, लिखने वाले, मेमोराइज करने वाले और फैलाने वाले बनाए, आमीन। तो तो सुन लो, फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा बहरामंद मेरी शफात से क़यामत के दिन वो शख्स होगा जो अपने खालिस दिल से, यानी कि प्योर दिल से या अपने खालिस जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। वो सूरत खत्म हुई। अगली आयत है सूरत दुखान, आयत नंबर 142 है इसके। आयत नंबर 128 आयत में अल्लाह शब कदर की अज़मत बयान करता है। आयत नंबर 9 टू 16 मुशरिकीन मक्का पर अजाब आता है। 17 टू 33 में आले फिरौन पर अजाब, मुशरिकीन मक्का के लिए वाइद आई हैं इस सूरत दुखान में। सूरत दुखान, बिस्मिल्लाह।
حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کل امر حکیم. اوکے، تو اس میں ایک مضبوط کا کام، جو کاموں کا جو فیصلہ کیا جاتا ہے اسی رات میں ہوتا ہے. تو والکتاب المبین، قسم ہے وضاحت والے کتاب کی، کلین اینڈ کلیئر کتاب کی. تو بے شک ہم نے نازل کیا اس کتاب کو فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت لیل، لیل مطلب رات میں نازل کیا. انا کنا، بے شک بے شک ہم کیا کریں، کنا ہم سب بھی منذرین، ڈرانے والے ہیں. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں کہ اس رات کی قدر کرو جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر. حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں، اس کو اسکیٹر کرتے ہیں فرشتے. ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے والے. آپ کے رب کی مہربانی سے وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. انہ هو السمیع العلیم. تو الحمدللہ قرآن کا نزول لیلۃ مبارکہ میں ہوتا ہے. آیت نمبر 126 میں ہر چیز کی تقدیر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سال اس رات میں لکھتا ہے. ہر چیز کی تقدیر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے گھر میں بلی ہے، گھوڑا ہے، کتا ہے، جانور ہے، تمہارے گھر میں جو چیزیں ہیں، ہر چیز کی تقدیر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان کا ایک چھٹا حصہ ہے، اس پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. تو ہماری بھی جیسے چیزوں کی تقدیر بنائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے پیڑوں کی، چاند کے، ستاروں کی، پتھروں کی، مٹی کی بنائی ہے تقدیر، ایسے ہی انسان کی بھی بنائی ہے. اتنی ساری چیزوں کی تقدیر بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تقدیر نہ لکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تقدیر کے معاملے میں شک میں پڑنا جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا. تو قرآن کا نزول کب ہوا؟ لیلۃ مبارکہ میں ہوا. اوکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے. تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، تقدیر بری بھی ہوتی ہے، اور یہ یقین کر لے سب پر ایمان لانا ہے. یقین کر لے کہ جو کچھ اسے لاحق ہوا ہے یہ چوکنے والا نہ تھا، تو یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اور ہم لا علم لو چونک چونک پڑھتے ہیں، ایسے ہوتا ہے تو ویسے ہوتا ہے تو چونک جاتے ہیں، اور جو کچھ چوک گیا ہے اس سے لاحق ہونے والا نہ تھا. تو یہ ہے تقدیر. تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 سے ملتا ہے کہ فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر کی رات، لیلۃ المبارکہ کی رات کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے. فرشتوں کے جھرمٹ میں روح الامین یعنی کہ جبرائیل امین بھی نازل ہوتے ہیں. اور قرآن کا نزول ہوتا ہے. اسی رات پر قرآن کا نزول ہوا نے کہ غار ہرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پہلی بار جو قرآن نازل ہوا، دیٹ از دی رات آف لیلۃ القدر، یعنی کہ لیلۃ المبارکہ میں ہوا. اور سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات میں، تمہاری تقدیر لکھی جاتی ہے. سو اٹ از دا نائٹ آف پاور، اٹ از دا نائٹ آف تقدیر. اوکے، الحمدللہ. اس رات کی عبادت، اور اس رات کی عبادت کیا ہے؟ اس رات کی عبادت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر، بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ہزار مہینوں کے برابر نہیں، ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی کہ اس رات میں 2 رکعت نماز کا ادا کر لینا آپ کو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیتا ہے. یعنی کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر عبادت کا اجر و ثواب عطا کرے گا. اس لیے سارے کے سارے ان لاسٹ 10 نائٹس میں پوری کوششیں کریں، پوری عبادتیں کریں. کوئی ایک رات نہ چھوڑیں کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں اور عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ تو سو دس از دا، اس رات فرشتے اترتے ہیں. وہ ساری جو یہاں میں نے ڈالا ہے یہ میننگ ہے آف دا میننگس آف دا لیلۃ القدر. اوکے، جو رب ہے آسمان اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والا ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے، مرتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. آپ اس دن کے منتظر ہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں ہو جائے گا. آپ تو دنیا کے کھیلوں میں، دنیا کے کمائی میں مست پڑے ہوئے ہیں.
تو اس دن کا آپ کو ویٹ یعنی کہ انتظار نہیں ہے، جبکہ آسمان دھواں ہو جائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا، دھواں بن کر کیا کر لے گا، لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے کہ ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، لوگ چیخ کر چلا کر دعا کریں گے یہ کہ یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے۔ آج کے دن ایسا ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایمان قبول کریں گے، تو ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ ایسے وقت میں کہاں ہے نصیحت؟ نصیحت کا اب ٹائم ہے، مگر ہم تو اسے انجان بنے بیٹھے ہیں۔ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، یہ باولا سا ہو گیا ہے، ہم کو عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم دور کر دیں گے، تو پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ جس دن اگر ہم وہ آسمان کو دھواں بنا کر جو ان کو عذاب دے رہے تھے اس کو دور کر دیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ عذاب دور ہوتے پھر وہ اپنی پرانی روش پر آ جائیں گے۔ تو میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، آیت نمبر 20۔ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ مخالفت ہے، یہاں پہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، تو مخالفت اور معاونت اللہ کی مدد سے آتی ہے۔ اور پہلے اللہ کی مدد سے مانگتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، تو کیا ہے؟ جب یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آفت ہم سے دور کر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معاونت چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ ہر حق والے کو تین چیزیں ملتی ہیں۔ کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ تین چیزیں۔ تو تین چیزیں کہیں دیکھیں عباد اللہ کو سورۃ دخان آیت نمبر 18 سے۔ ہر بندہ صرف اللہ کا ہی غلام ہوتا ہے، کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو اپنا غلام بنا لے، کسی انسان کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے سلیوری سسٹم کو یہ کر دیا گیا، ریڈش کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو کیا آج کا انسان اپنے نفس اور برانڈ کا غلام نہیں؟ پوچھے اپنے آپ سے، یہ آیتیں آپ کو ہم کو اشارہ دے رہے ہیں، تو کیا آج کا انسان اپنے نفس یعنی کہ اپنا نفس کو برانڈ کا غلام نہیں بنایا ہے؟ انسانوں کو غلام نہیں بنایا، مگر اپنے آپ کو ہم نے برانڈ کا غلام بنا لیا ہے۔ تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے ہیں، حق کے راستے کے راہی ہیں یہ لوگ۔ تو یہ کھیتیاں وغیرہ وغیرہ جو راحت بخشنے کی ہیں وہ سب چیزیں بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس عیش و عشرت میں تم ہو اس کو بتا رہا ہے۔ اللہ کے ایک حکم پر تیار رہتے، نہ دن دیکھتے نہ رات۔ حق کے راستے کے راہی کون ہیں؟ فار دا پیپل آف دا ٹروتھ، اللہ کے ایک حکم پر تیار ہو جاتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہی نہ رات، اس طریقے سے اپنے مشن پر لگے ہوتے، جسٹ لائک دا کرسچنس کی مشنری سسٹم ایسی ہے، نہ دن دیکھتے ہیں رات، نہ برسات دیکھتے ہیں نہ چلچلاتی دھوپ، دوری دیکھتے ہیں نہ نزدیکی۔ ایسے وہ اللہ کے راہی ہوتے ہیں، اللہ کہنے کے حق کے راستے کے راہی ہوتے، مگر ہم ایسے نہیں ہیں۔ مگر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ ایسے ہونا ہے۔ کبھی خوف نہ کھایا، حق پر جمے رہے، کسی بات کا خوف نہیں کرتے، یا ان کو مار دیا جائے یا کاٹ دیا جائے یا جیل میں نظر بند کر دیا جائے، خوف نہیں کھاتے۔ نبیوں کی طرح صحابہ کرام نے کبھی عہد مطلب پوسٹ کی، کاموں کی اور دولت کی وجہ سے حق کو نہ چھوڑا، عہدے کی وجہ سے نہ حق کو چھوڑا نہ دولت کی وجہ سے۔ اور ہم جب عہدے کی بات آتی ہے، ہاں تو نہیں ہم کو پڑھنا ہے، اب ہم کو کمانے جانا ہے، یہ اللہ کا عہد اس کو دیکھیں گے بعد میں کر کے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل کی بات آتی ہے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشانیاں ان کو دکھلائی، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کر آئے تھے وہ بات بتائی گئی ہے۔ تو there is a beautiful hadith about the سورۃ دخان کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ان واقفت، یا مجھے اگر معلوم پتہ چل جائے، واقف تو اگر میں نے جان لیا، لیلۃ القدر اب آنے والی ہے، تو اس رات کو اگر مجھے مل گئی، مجھے پتہ چل گیا، ما اقول، تو میں کیا پڑھوں؟ تو اس رات کو اگر دیکھو اگر مجھے مل گئی تو میں کیا پڑھوں اے اللہ کے نبی؟ تو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقولین، تو تم اے عورت، یعنی تقولین عورت کا صیغہ ہے، تقولین تو کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عفون، عفون ہے یہاں پہ، عفون نہیں پڑھنا ہے، عفون تحب العفو فاعف عنی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ تو یہ دعا کرنا ہے، اللہم اے اللہ انکا، بے شک تو عفون ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو، اور تو معافی سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، فاعف عنی، سو مجھ کو بخش دے، مجھ کو معاف کر دے۔ تو الحمدللہ زمین و آسمانوں کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، تو فیصلے کے دن کی بات کر رہا ہے۔ تو غیر مسلموں سے ولایت مسلمانوں کی گمراہی کا سبب ہے۔ ہم غیر مسلموں کی ولایت چاہتے ہیں، نبی ان سے مروبیت ہم نے لے لی ہے، تو یہ مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بن گئی ہے۔ وہ چاہتے ہی یہ ہی، ان آیتوں میں یہی بات بتائی گئی ہے، وہ چاہتے یہ ہی کہ تم ہم سے مروب ہو کر
اپنی ولایت چھوڑ بیٹھو، تم گمراہ ہو جاؤ. تو مسلمانوں کی گمراہی کے سارے اسباب کر رہے ہیں، مگر ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ظاہری حلیے دیکھیں، ظاہری حلیے سے شروع ہونے والا بگاڑ، انہیں کہ تمہارے کپڑے لکڑے، تمہارا جو بھی ظاہری حلیہ، حتیٰ کہ بالوں کی کٹنگ دیکھیے، سروں کا انہیں کہ بالوں کا سٹائل دیکھیے. تو یہ یہاں سے شروع ہونے والا بگاڑ بالآخر عقیدوں کو بھی مسخ کر دیتا ہے. اوکے. اور حصول تعلیم کا مقصد، جو تم تعلیم حاصل کرتے، کوئی بھی تعلیم ہو، بہتر روزگار کی امید میں، جتنا میں پڑھتا جاؤں گا، جتنے ڈگریز میں حاصل کرتا جاؤں گا یا کرتی جاؤں گی، میری روزگار بہتر سے بہتر ہوگی. یہ کس کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے؟ غیر مسلموں کا. ہر کامیابی کو، آپ کی زندگی میں کامیابی آپ کو مل رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر کامیابی کو سائنس کی ایجاد بنا لیتے ہیں اور اپنی محنت سے جوڑ دیتے ہیں. میں نے محنت کیا تو میں نے اس کو پا لیا. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام نہیں آتا. اور ماڈرن ہونے کے لیے مشرکانہ رسومات کی اندھی تقلید کرتے ہیں. ماڈرن ہونے کے لیے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے تاکہ لوگ مجھ کو ماڈرن خیال کرے. دخیانوں سے خیال نہ کرے، ماڈرن خیال کرے. تو کلچر کے نام پر دین سے دوری وہ انہوں نے پیدا کر دی، اور ہم نے اس کو آرام سے بڑے خوشی سے قبول کر لیا، اور کلچر کے نام پر ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے نہیں ہے، تو مسلمانوں میں سے نہیں ہے. مثل تیز گرم پانی کے، ابھی یہاں دوزخ کی بات آ رہی ہے. تیز گرم پانی کے، اس کو پکڑ لو اور کھینچتے دوزخ کی طرف، بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر سخت پانی کا عذاب بہاؤ. اس سے کہا جائے گا، چکتا جا، یہی پانی ہے تو جو دنیا میں تو بہت آرام سے عیش عشرت سے ٹھنڈے مشروب کہ کول ڈرنکس پیا کرتا تھا، آئس کریمز کھایا کرتا تھا، بڑا چکتا تھا تو نا تو اب یہ چک. تو بڑی عزت اپنے آپ کو بنانا تھا، بڑی بڑی ہوٹلوں میں، بڑے بڑے آئس کریم پارلرز میں جا کر کھایا کرتا تھا، اور بڑا عزت و اکرام سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اور تو ہماری باتوں پر شک کیا کرتا تھا. تو یہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ، اس کے کانٹراسٹ میں جنت کو ڈسکرائب کر رہا ہے. باغوں اور چشموں میں باریک دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والے مقصورات عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمی کے ساتھ وہاں یہ میووں کی فرمائش کریں گے، وہ وہاں موت کا چکا مزہ نہیں چکتے. الحمدللہ. تو مجاہدوں کو انجام دیکھیے یہاں پہ. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آیت نمبر 51 to 56 ساری یہ چیزوں کا یہاں پہ اس حدیث میں ڈالا گیا ہے. جنت میں تم سے کسی کے کوڑے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. دنیا کا، جنت کا یہ کوڑے کی جگہ، کوڑا رکھنا کتنی جگہ لیتا ہے، اور رسی کا ٹکڑا، جو رسی کا جو کوڑا آتا ہے، ہنٹر جو آتا ہے، وہ رکھنے کے لیے کتنی جگہ پکڑتی ہے، اتنی جگہ جنت کی ہے، جو ہے جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. دنیا میں ساری دنیا کو بھی تم ہولڈ کر کے رکھ لو گے تو وہ جنت کا ایک کوڑے کی جگہ دینا اس سے وہ بہتر ہوتا ہے. اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فمن زحزح عن النار، سورۃ آل عمران کی آیت. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والے، ہر جان کو چکنا ہے، کوئی اس سے چھٹا ہوا نہیں ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے پورے پورے اجر دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 137. تو یہ آیتوں کا تجزیہ ہے، تو اس کو میں پڑھے بغیر آگے بڑھ رہی ہوں. سورۃ الجاثیہ. حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حمیم حروف المقطعات. تنزیل الکتاب من اللہ، تو ایک کتاب نازل کی گئی ہے، تنزیل ہوئی ہے، من اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، عزیز الحکیم، جو بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض، بے شک اس آسمان اور زمینوں میں، لآیات للمؤمنین، آیات ہیں، نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے. اوکے. وفی خلقکم وما یبث یا 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 کیا ہے یہ، ہاں، وما یبث وما یبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون. وفی خلقکم، تو اس کے بناوٹ میں، تو ہم نے دابہ جو بنائی ہیں، چوپائے جو بنائی ہیں، اس تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو کچھ بھی اختلاف ہے رات اور دن کے آنے جانے میں، جو کچھ بھی آسمان سے اترتا ہے اور جو رزق وہ دیتا ہے. فاحیاء به الارض بعد موتها، زمین کی موت کے بعد اس کو زندگی بخشنا. وتصریف الریاح، و ہواؤں کا آنا جانا، آیات ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، عقل سے کام لیتی ہے. تو یہ ساری
आयत नंबर 1 to 11 में आयत इलाही का बयान हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कायनात की निशानी तौहीद की गवाही देती है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर सूरह के शुरू में अपनी कायनात की निशानियों को बयान करता है, ताकि ये सारी की सारी निशानियां तौहीद की गवाही दे रही हैं। एक इंसान तुम हो कि तुम तौहीद की गवाही नहीं दे रहे हो। कायनात की निशानियों को देखकर ज़हन में सवाल उठता है कि इसका खालिक कौन है, सूरज का बनाने वाला कौन है, पहाड़ों का बनाने वाला कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी आयत में तदब्बर वाली सैर करवाना चाहता है, यहाँ से लेकर आयत नंबर 2 से लेकर इस तक 11 तक। तो तुमको तो सैर करा रहा है अपनी कायनात में, तब तदब्बर करो, मगर हम देखने वाले ही नहीं है। यही वजह है कि एक ईमान वाले की जिंदगी अल्लाह से बातें करते करते गुजर जाती है। ईमान वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बातें करते करते गुजर जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रात, अब यहाँ पे देखिए वही है आयत नंबर 1 to 11। रात गम की अलामत है। रातों और दिनों को जो फरमाया है, रात क्या है, गम की अलामत है। इंसान की जिंदगी दुख दर्द यानी कि तो आएंगे ही। इंसान की जिंदगी है तो जिंदगी में दुख भी आएंगे और दर्द भी आएंगे। उसके बाद क्या होती है, रात गुजर जाती है, यानी कि दुख दर्द चले जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अच्छाइयां ले आता है। रात ना होती तो इंसान के लिए सुकून हासिल करता, बताइए आप। सारा वक्त दिन ही रखता तो तुम सुकून कब हासिल करते। तो दिन गम छट जाने की अलामत होती है। जब दिन निकलता है तो तुम्हारे जैसे समझो कि रात के गम छट गए। हर गम के बाद खुशी जैसे आती है, हर दुख के बाद आसानी जो आती है वो उसको बताया गया है। तो हर दिन जैसे सूरज निकलता है, रात के छट जाने से सूरज निकलता है, हर दिन के लिए नए जज्बे से अपने कामों को, सूरज की एनर्जी, सूरज की से जो यहाँ इसलिए मैंने सूरज का फिगर डाला है, सूरज किसी एनर्जी की तरह एनर्जेटिक होकर आप अपने दिन का आगाज करो। सोकर उठते ही तो हमको एनर्जेटिक होकर दिन का आगाज करना है। तो बारिश बरसाए, असल रिस्क तो बारिश है, इसी को जैसे फसलें और बागात उगते हैं। बारिश और क्या है, उम्मीद की अलामत है इंसान के लिए, किस तरह मुर्दा जमीन को जिंदा कर देती है। बारिश को देखकर हम बेजार के कर लेते हैं, ये हम हार्विश बारिश, ऐसे बारिश कहते हैं, वैसी बारिश कहते हैं कि मेरे कपड़े डाले थे भीग गए, अरे चलो भी ये तो कैसी बारिश है कि वगैरह वगैरह ऐसे कहते हैं। तो ये ही अल्लाह की आयतें जिन्हें हम आपको रास्ते से सुना रहे हैं। तो ये आयतें जो आपके सामने पढ़ी जाती हैं उसको सुने, फिर भी गुरूर करता हुआ इस तरह अड़ा होता है जो बंदा, गोया उसने सुनी ही नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो कुरान हिदायत है, जो इस आयत में जो फरमाया गया है, यही अल्लाह की आयतें, कुरान की आयतें हिदायत के लिए ही जो आपको रास्ते से सुनाई जा रही हैं। तो कुरान हिदायत है, कुरान अमाल की जजा व सजा को बयान करता है। जो भी तुम अमल करते हो उसकी जजा व सजा को बयान करता है। और उसके बाद हिदायत की मतलब जो कुरान के जरिए से हिदायत पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही आयत कंटिन्यू होते हैं, इसमें भी वही बताया गया है। कुरान गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ ले आता है, कुफ्र से निकाल कर ईमान की तरफ ले आता है, और शिर्क से निकाल कर तौहीद की तरफ ले आता है। तो ये अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को ताबे बना दिया कि इसके हिल्म से इसमें कश्तियां चले और तुम इसका फजल तलाश करो। तो आप ईमान वालों से कह दें कि वो इन लोगों से दरगुजर करें जो अल्लाह के दिनों की तवक्को नहीं रखते। ओके, यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब दी, हुकूमत और नबूवत दी, और हमने इन्हें पाकीज़ा किया। यहूदियों को क्या कुछ दिया, रसूल भेजे, मूसा अलैहिस्सलाम भेजे, हुकूमत दी, किताब दिया, नबूवत दी, वगैरह वगैरह, मगर वो इख्तिलाफात में पड़े रह गए। इसलिए यहाँ पे आपको लेसन दिया गया है, इन तीनों आयतों में ये फरमाया गया है 16 to 18 तक, इख्तिलाफात से बचकर अल्लाह के दिन पर कायम रखना है 16 to 20। तो क्या इन लोगों को जो बुरे काम करते हैं, ये गुमान है कि हम इन्हीं लोगों जैसा कर दें जो ईमान लाए और नेक काम किए, इनका मरना जीना एक जैसे हो सकता है? हरगिज़ भी नहीं। क्या अपने हवाओं को, अपने ख्वाहिशात को अपना खुदा इलाहा बना लिया है, खुद से मरूब हो जाने वाले लोग। तो मुसलमान होने का दावा तो करते हैं मुसलमान, मगर नमाजों से बेपरवाह होते हैं, ज़कात में डंडी मारने वाले होते हैं, जानबूझकर रोज़ा छोड़ने वाले होते हैं, और साहिब इस्तिताअत होते हुए भी हज से गाफिल होते हैं, हज व उम्रा से गाफिल होते हैं, सूद खौरी से अल्लाह और उसके रसूल के जंग के मुर्तकिब होते हैं। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और उसके कानों पर भी पर्दा डाल दिया गया है। तो ये होता है, यह बेहयाई फैलाते हैं मुसलमान, फैलाकर अल्लाह की गज़ब को दावत देते हैं। तो बेअमल इंसान खुश फहम मुसलमान है आजकल का मुसलमान कैसा है, बेअमल है, अमल तो नहीं करता, हाँ मगर खुश फहम है मुसलमान, बड़ी ही खुश फहमी में मुब्तला है, सिर्फ तमन्ना रखता है जन्नतुल फिरदौस की, उसके लिए अमल नहीं करता, ये खुश फहमी में मुब्तला है इंसान। तो इसका शान नुज़ूल है कि इब्ने मंजर और इब्ने जरीर ने सईद बिन जुबैर से रिवायत की है कि कुरैश एक ज़माने तक एक पत्थर को पूजते थे, जब इससे अच्छा पत्थर मिल जाता तो इससे पहले पत्थर को फेंक देते और दूसरे को पूजना शुरू कर देते।
تو یہ ہے خواہش نفس، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اوکے، آیت نمبر 23 میں۔ تو خواہش نفس کو معبود کیسے بنایا گیا؟ پوچھ سکتے ہیں، اب تو پوچھو۔ دا آنسر از دس، کہ خواہش جس طرف لے جائے ادھر چل پڑتی ہیں، جیسے کہ یہ مکہ المکرمہ کے لوگ کر رہے تھے، معاشرے اور کیا ہے جو نفس کا ہے وہی کرنا ہے۔ اب ہم بھی وہی ہے، میرا نفس کالج کو جانا چاہتا ہے، بن ٹھن کر سنور کر چلے جائیں ہم، اپنی عقل کو اہمیت دینا، میں جو کر رہی ہوں وہ بہتر ہے، میں نے ایسا سوچا ہے، میں نے ایسا فیصلہ کیا ہے کیونکہ میری عقل از پرفیکٹ۔ اپنی عقل کو یہ دینا ہے، اہمیت، امپورٹنس دینا ہے، not giving importance to the قرآن اینڈ سننا۔ معاشرے کے رسم و رواج کو ترجیح دینا، ہاں معاشرہ کیا کہے گا، اگر میں اس کی شادی میں نہیں گئی، وہ کوئی بھی ہو، اس کے ستواسے کو نہیں گئی، اس کے چہلم کو نہیں گئی، اس کے 10ویں 20ویں برسی کو نہیں گئی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمارے معاشرے کے رسم و رواج ہیں بھائی۔ ہر ایک کی دعوت میں جا کر حاضر ہو جانا، ہر ایک کے بلاوے پر دوڑے دوڑے بھاگے چلے جانا، کچھ سوچے سمجھے بغیر۔ معاشرے کے رسم و رواج تو بے شمار، ارے اس نے برتھ ڈے کیا ہے، برتھ ڈے کو بلایا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں؟ نہیں تو کیا کہے گی میری بہن، میرا بھائی، میرا چچا، میرا ماموں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے بجائے لوگوں کی باتوں کو ماننا، تو اللہ کی نہیں سننا، لوگوں کی باتوں کو ماننا، انہیں کہ یہ نفس کی پرستش کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اب یہاں پہ خواہش پرستی گمراہی کر کے اسی کو انہی آیتوں کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ تو عبادت در حقیقت اطاعت کا نام ہے۔ واٹ از عبادت؟ حقیقت اطاعت کا نام ہے، دیٹ از دا حقیقہ۔ خواہش پرستی اٹ از جسٹ اے گمراہی ہے۔ دانش مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، دانش مند وہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ فاجر وہ ہے جو نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے۔ تو یہاں پہ پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں آسمان اور زمین کی بادشاہت شاہد کے بارے میں فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی باتیں کر رہے کہ گنہگار لوگ کون ہیں، یہ بتایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ ان پر اپنے اعمال کی جب برائیاں کھل جاتی ہیں تو جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں اس نے گھیر لیا ہے، تو وہ کہہ دیا گیا ہے کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہہ دیا ہے تم نے کھیل تماشوں میں مگن ہو کر برائیاں کرنے میں، لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے میں مذاق اڑا رہے تھے، تو اس میں تم مست ہو کر رہ گئے، تو اس لیے آج ہمیں تمہیں بھلا دیں گے جس طرح تم نے اس دن ہم کو بھلا دیا تھا۔ تو یہ آیتیں ہنسی مذاق، تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر یا معذرت قبول کی جائے گی۔ بس تعریف ہے آسمان اور جہانوں کی، تو آسمان اور زمین اور تمام جہان کے پالنہار کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انتقام دیکھیے کیسے انتقام دیتا ہے، جو اللہ کو بھول جائے گا اس کو وہ بھول جائے گا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے تم نے دنیا میں رہ کر اپنے پارٹیز میں، اپنے دوستوں میں ملنے ملانے سے، اپنے رشتہ داروں کے ملنے ملانے میں یا تفریحات میں، انٹرٹینمنٹ حاصل کرنے میں جیسے تم نے ہم کو نظر انداز کیا، آج ہم تم کو نظر انداز کر دیں گے، جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو حدیث مبارکہ وہ ہے، تو حدیث پر میں نے ختم کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ سورۃ الجاثیہ بھی ختم ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا، تو اے فلاں بندے، بھلا میں نے تجھ کو عزت نہیں دی، تجھ کو سردار نہیں کیا، اور تجھ کو تیرا جوڑا نہیں دیا گیا، گھوڑوں اور اونٹوں کو تیرا تابع نہیں کیا۔ اب وہاں تو حدیث مبارکہ میں گھوڑوں اور اونٹوں کی بات ہے، آج کل گاڑیوں کی بات ہے، اسکوٹرس اور کاروں کی بات ہے، نہیں دیے، تابع نہیں کیا، اور تجھ کو چھوڑا کہ تو اپنی قوم کی ریاست کرتا نہیں کی اور چوتھا حصہ لیتا تھا، تو بندہ کہے گا کہ سچ ہے، تو بندہ کہتا ہے تو جو بھی تو فرما رہا ہے رب العالمین سچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حق تعالیٰ فرمائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، بھلا تجھ کو معلوم تھا کہ تم مجھ سے ملے گا؟ سو بندہ کہے گا کہ نہیں، اس نے قرآن سنا نہیں، اللہ سے ملاقات کا اس کو یقین نہیں، تو حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ہم بھی تجھ کو بھول دیں، تو نے کیسے بھلا دیا آج کی ملاقات کو، تو نے کیوں قرآن نہیں سنا، کیوں نہیں پڑھا، کیوں اس پر عمل نہیں کیا، یعنی تیری خبر نہ لیں گے اور تجھ کو عذاب سے نہ بچائیں گے، جیسے تو ہم کو بھولا ویسے ہم آج تجھ کو بھلا دیں گے۔ اوکے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ اب یہ ختم ہوتی ہے، پارہ نمبر 25 ختم ہوتا ہے۔